السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک خواب تیری مسافت۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ نورو میاں کو روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے گاڑی کے شیشے سے اس پار کا نظارہ کیا۔ نورو میاں کے بیان کے مطابق علاقہ تو وہی تھا مگر لگتا تھا کافی تبدیلی آ چکی ہے، جبھی تو وہ پہچاننے میں دقت محسوس کر رہی تھی۔ چاروں طرف دکانوں کا ایک سیلاب سا آیا ہوا تھا اور ان کا باہر فٹ پاتھ تک اہتمام سے سجایا ہوا سامان ایک دوسرے پر چڑھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھلوں والوں کے ٹھیلے سے لے کر ہر مال 10 روپے والے تک اور چھوٹے چھوٹے چائے خانوں سے لے کر سائیکل اور موٹر سائیکل کی پنکچر لگانے والوں تک سبھی کچھ یہاں دستیاب تھا۔ یہ سب کچھ یہاں ہمیشہ سے تھا۔ بہت پہلے جب وہ خود اس ماحول کا حصہ تھیں تب یہاں کی رونقیں کم نہیں تھیں مگر افراد اور سامان کی یہ بہتات بہرحال نہیں تھی۔ 9:25 ہونے کو آ رہے تھے۔ مدیحہ جلال نے ہاتھ میں بندھی گھڑی میں دیکھا۔ اپنے حساب سے تو وہ بہت جلدی نکلی تھی مگر یہاں کی گہما گہمی اس قدر عروج پر تھی کہ صاف پتہ چلتا تھا کہ سویرا ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے۔ جب ادھر ڈیفنس ایریا میں ان کی نند کے عالیشان بنگلے میں جہاں وہ پچھلے 2 ماہ سے مقیم تھی، گھر کے آدھے سے زیادہ افراد اس وقت بھی گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور اطراف کی سڑکیں جن پر سے وہ ابھی گزر کر آ رہی تھی دل آویز سناٹے کے زیر اثر تھیں۔ ایک شہر اور ایک قوم سے تعلق رکھنے والوں کے کلچر اور قسمتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نورو میاں نے کمال مہارت سے ایک جگہ گاڑی پارک کر ہی لی تھی۔ اس دکان کے سامنے نامعلوم کس بنا پر سامان پھیلنے سے رہ گیا تھا۔ دکان کا مالک اپنی دکان کے آگے یوں گاڑی اڑا کر کھڑی کرنے پر یقیناً معترض ہوتا اگر اس میں بیٹھی خاتون اسے بہت شاندار اور پروقار محسوس نہ ہوئی ہوتی، لہٰذا نظر انداز کر کے فی الحال تو مسکرا کر اپنے گاہکوں کو نپٹانے میں مشغول ہو گیا تھا۔ فوری طور پر 2 ہی باتوں سے متاثر ہوا جاتا ہے، ایک ظاہری شان و شوکت اور دوسرا ظاہری حسن۔ وہ بیچارہ بھی اسی کمزوری کا مارا ہوا تھا۔ کچھ نشانیوں اور چند ناموں کو ذہن نشین کر کے نورو میاں منزل مقصود کی تلاش میں گاڑی سے نکلے تو مدیحہ جلال نے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی۔ مشرف مرزا کو پوچھیے گا نورو میاں، ان کی یہاں کتابوں کی دکان تھی، چھوٹی سی گڈ لک بک ڈپو۔ جی سمجھ گیا اچھی طرح۔ انہوں نے تابعداری سے سر ہلایا۔ ان کے بیٹے کا نام اشرف مرزا بتایا تھا نا آپ نے؟ نورو میاں نے تصدیق کی اور بچتے بچاتے ایک طرف کو چل دیے۔ خالو مشرف کی دکان کا نام انہیں 25 برس ہونے کو آئے تھے پھر بھی یاد رہ گیا تھا، جم کے ان کے 3 بیٹوں میں سے صرف اشرف بھائی ہی یاد رہ گئے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ آخری بار جب وہ ان سب سے ملی تھی تو بقیہ 2 اتنے چھوٹے تھے کہ قابل توجہ ہی نہیں تھے۔ گاڑی کے شیشے کو انہوں نے تھوڑا سا نیچے کی جانب سرکایا تو خوشبو کا ایک مانوس ریلا امڈ آیا۔ انہوں نے بے چین ہو کر اس جانب دیکھا جدھر نورو میاں گئے تھے مگر اب اس بھیڑ بھاڑ میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ انہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ خالو مشرف کا گھر یہیں آس پاس ہی ہونا چاہیے۔ وجود رکھنے والی نشانیوں کا کیا ہے، آج ہیں کل نہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بظاہر بالکل بھی اہم نہیں ہوتی مگر ان کا طاقتور احساس ماحول پر پوری طرح چھایا رہتا ہے۔ یہ خوشبوئیں بھی ایسی تھیں جن سے وہ اس وقت سے مانوس تھیں جب وہ مدیحہ جلال کے بجائے اسکول کی حد تک مدیحہ احمد اور گھر سہیلیوں اور پاس پڑوس کے لیے صرف مدیحہ تھیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی۔ ایک گہرا سانس کھینچ کر انہوں نے جیسے بہت سی یادوں کو اپنے اندر اتارا۔ گلاب اور موتی کی لڑیاں سنبھالے بیٹھے دکاندار، گنے کے رس کی مشین کا ٹھیلا اور اس سے ابری آواز، رکشاؤں کی سائلنسر سے خارج ہوتا دھواں، اور بھی بہت کچھ۔ اتنے ڈھیر سارے برس آسٹریلیا میں گزارنے کے باوجود وہ پھر سے بہت محبت کے ساتھ اس آلودہ ماحول کا حصہ بن گئیں۔ نورو میاں کو ابھی کتنی دیر لگنی تھی انہیں کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس 6-7 سالہ بچی کو یاد کرنا چاہ رہی تھی جو ان دکانوں کے پیچھے سے آتی کسی پتلی سی گلی میں سے ابا اور چھوٹے بھائی کی معیت میں تیز تیز قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھی۔ ابا، حلوہ پوری والے کے پاس کتنی بڑی کڑھائی ہوتی ہے؟ ہاں بیٹا۔ ابا، وہ کتنی جلدی جلدی پوریاں ڈالتا ہے نا؟ ابا، آپ بھی اتنی بڑی کڑھائی لے لیں۔ اتنی بڑی کڑھائی رکھیں گے کہاں؟ ہمارے گھر میں تو چھوٹا سا چولہا ہے۔ اس موقع پر دانش کی دخل اندازی لازمی ہو جاتی جو ان سے سال بھر چھوٹا تھا۔ بات کا رخ بدلنے لگتا۔ بڑے چولہے کی دستیابی سے لے کر گھر میں اسے رکھنے کی جگہ کے انتخاب تک سارے مسئلے گلی کو پار کرتے کرتے حل کیے جاتے رہے۔ مسکراتے ہوئے کبھی کبھار کوئی لقمہ دے دیا کرتے ورنہ ان کا یہ سارا وقت آس پاس سے گزرتے لوگوں سے دعا سلام کرنے میں گزرتا، یہاں تک وہ اسلم چچا کی دکان تک پہنچ جاتے۔ واہ بھئی، آج تو دونوں بہن بھائی گرما گرم ناشتہ لینے آئے ہیں۔ بڑی پرتپاک مسکراہٹ کے ساتھ استقبال ہوتا۔ دکان کا مالک ایک جوان سی عمر کا شخص ہوا کرتا تھا اور اسی مناسبت سے وہ دونوں اسے اسلم چچا کہا کرتے تھے۔
پیچھے بے شک وہ اسے حلوہ پوری والے کے نام سے یاد کریں، مگر سامنے اے او کر کے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور ایک وہی نہیں، جن جن سے بھی روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا تھا، ان سبھی کے ساتھ تعلق کی ایک مضبوط ڈور بندھی ہوئی تھی، اور اس تعلق کا لحاظ کرنا لازم ہوا کرتا تھا۔ بچپن میں پڑی اس عادت کا شاید اثر تھا کہ وہ نورو میاں کو کبھی بھی ڈرائیور کہہ کر مخاطب نہ کرتی تھیں، ہمیشہ تہذیب سے نورو میاں ہی کہا۔ حالانکہ ان کی نند کے گھر میں، جہاں وہ پچھلے 18-20 سال سے تو ملازم تھے ہی، بچہ بچہ انہیں ڈرائیور کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ ان کی نگاہوں نے بے اختیار ہی اس من پسند مگر کھوئی ہوئی دکان کو تلاش کرنا چاہا، تو آس پاس چھوٹے چھوٹے دو ایک ہوٹل ایسے مقام نظر آئے جنہیں تکلفاً ہوٹل کہا جا سکتا تھا۔ سامنے چولہوں پر پراٹھے اور چائے پکائی جا رہی تھی، اور پیچھے دکان میں ہرے رنگ کے بینچ اور میزیں ڈال کر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، اور خلقت اس سے مستفید بھی ہو رہی تھی۔ چاروں جانب لوگ ہی لوگ، اپنی اپنی خوشیاں اور غم جھیلتے ہوئے زندگی سے نبض آزما لوگ۔ وہ سب انہیں بے حد اپنے اپنے سے لگ رہے تھے۔ دل کی گہرائیوں سے ایک دعا ابھری اور بند لبوں سے ادا ہو گئی، ان سب کے لیے خیر و عافیت کی دعا۔ قریب سے گزرتی کسی گاڑی کا ہارن زور سے بجا تو وہ چونک گئی، آنکھوں کے کنارے گیلے ہو رہے تھے۔ آمنہ خالہ کے گھر پہنچنے سے پہلے انہیں اس جذباتی کیفیت سے باہر آ جانا چاہیے، یہی سوچ کر انہوں نے اس سارے منظر سے تھوڑی سی لاتعلقی برتتے ہوئے نورو میاں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ سامنے والی دکان کا مالک اب ذرا فارغ تھا، قریب کھڑے ٹھیلے والے سے بات کرنے کے بہانے وہ دکان سے باہر آ کھڑا ہوا تھا، اور گاہے بگاہے ایک نگاہ اس طرف بھی ڈال لیتا تھا۔ اچھا ہی ہوا جو وہ لیلا کو اپنے ساتھ نہیں لائی۔ مدیحہ کو اپنی اکلوتی بیٹی کا خیال آیا جو اپنی پھوپھی کے گھر پر ہی رکی ہوئی تھی۔ آج کل پاکستان میں چھٹیاں گزارتے ہوئے اس کی صبح 12 بجے سے پہلے نہیں ہو رہی تھی۔ پچھلی رات ہی مدیحہ کے ارادے کو جان کر اس نے بہت بے نیازی سے کہا تھا، اوہ نو ممی، میں بھلا آپ کے پرانے رشتہ داروں سے مل کر کیا کروں گی؟ ایسا کریں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہو آئیں، وہ بھی اگر آپ کا بہت دل چاہ رہا ہو تو۔ اس نے ذرا رک کر ماں کا چہرہ غور سے دیکھا، مگر وہاں اس کے انکار پر کسی ناگواری کے آثار نہیں دیکھے۔ میں پھپھو اور ثنا کے ساتھ کچھ اور پروگرام بنا لوں گی۔ وہ بچپن سے ہی چھٹیوں میں پھپھو کے گھر آتی تھی، اس لیے وہاں اس کا دل خوب لگتا تھا۔ اگر بابر یہاں آیا ہوا ہوتا تو یقیناً بہت خوشی سے ان کے ساتھ چلا آتا۔ بابر ان کے زیادہ قریب تھا بنسبت لیلا کے۔ وہ اس بار ان لوگوں کے ساتھ پاکستان نہیں آیا تھا، ذمہ دار اور سنجیدہ لڑکا تھا، اس کی اپنی مصروفیات اب اسے چھٹیاں منانے سے روکے رکھتی تھیں۔ آ جائیے بی بی، میں مکان دیکھ آیا ہوں۔ نورو میاں آ گئے تھے، اور اپنی کارگزاری بتاتے ہوئے ان کی آواز میں دبا دبا سا جوش تھا۔ انہوں نے بھی اترنے میں دیر نہیں کی۔ گاڑی میں رکھے چند پیکٹ نورو میاں نے بڑھ کر اٹھا لیے، یہ آمنہ خالہ وغیرہ کے لیے چند تحائف تھے۔ اتنے عرصے بعد جا رہی تھی تو خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتی تھی۔ آخر آپ نے میرے آنے کی اطلاع دے دی کیا؟ جی نہیں، میں تو بس لوگوں سے پوچھتا ہوا ان کا گھر باہر سے دیکھ کر واپس آ گیا۔ نورو میاں انہیں اس رش میں سے گزارتے ہوئے لیے چلے جا رہے تھے۔ دکانوں کے اوپر بنے ہوئے پرانے مکان نہ جانے کتنے عشروں سے اسی حالت میں تھے، ان پر آگے کی سمت بنے ہوئے لکڑی کے جنگلے آگے کو جھکتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی نورو میاں ایک طرف کو مڑ گئے، انہوں نے بھی تقلید کی۔ پرپیچ گلیوں کا وہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ باہر کی رونقوں اور ہجوم کی پشت پر بسی ایک اور دنیا، خلوص، اپنائیت اور رواداری کے رشتوں میں بندھی پرانے شہر کی گلیاں آج بھی انہیں اتنی ہی ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان پتلی پتلی گلیوں میں جہاں مکان اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا سایہ وہاں گلیوں میں سورج کی تپش کو زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتا۔ بدلتے ہوئے زمانے نے کچھ نہ کچھ اثر تو یہاں بھی ڈالا تھا، پھر بھی ماحول میں پرانی خوبصورتی جھلکتی تھی۔ چوڑے پتھروں سے تراشی ہوئی دیواریں، دہلیز اور لکڑی کے بھاری بھرکم دروازے ابھی بھی سلامت تھے، کہیں کہیں نئی تعمیر کے نمونے بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک بات جو مدیحہ نے واضح طور پر محسوس کی، وہ باہر کی جانب کھلنے والی کھڑکی اور دروازوں میں لوہے کی گرل کی موجودگی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ غیر محفوظ ہونے کا اندیشہ اب یہاں بھی لوگوں کے دلوں میں پلنے لگا ہے۔ نورو میاں بڑی پھرتی سے قدم اٹھا رہے تھے، اور ان کے ساتھ وہ بھی۔ اب راستہ ان کی سمجھ میں بھی آتا جا رہا تھا۔ آخری موڑ پر وہ بے اختیار ہی نورو میاں سے آگے بڑھ گئی تھیں۔ لکڑی کے اونچے دروازوں والا وہ گھر ان کے سامنے تھا، جسے وہ اب بھی اپنے آسٹریلیا والے پرآسائش گھر میں اکثر خوابوں میں دیکھا کرتی تھیں۔ ایک خواب کسی کیفیت میں وہ آگے بڑھی۔ زندگی میں ایک بار ہی صحیح اس جگہ آنے کی تمنا ان کے دل میں سالوں سے پل رہی تھی، اور آج وہ حقیقت میں یہاں تھی۔ دروازے کے آگے کی 3 سیڑھیاں طے کر کے وہ رک سی گئیں۔ اس دہلیز کو انہوں نے سینکڑوں بار اکیلے اور کبھی امی ابا
اور دانش کے ساتھ پار کیا تھا۔ شاید اس پرانے رشتے کے ناطے اس مقام تک پہنچ کر انہیں اپنے قدم آگے بڑھانے میں دشواری ہو رہی تھی۔ دروازہ بجانے کے بجائے انہوں نے اسے ہلکے سے اپنے ہاتھ سے چھوا۔ دروازے پر براؤن پالش پھیری ہوئی تھی، قریب کھڑے ہونے پر رنگ کی خوشبو محسوس کی جا سکتی تھی۔ مدیحہ کو تھوڑا عجیب سا لگا۔ ان لوگوں کے زمانے میں یہاں پر ہرا رنگ ہوا کرتا تھا، چمکدار ہرا۔ ابا 3 مہینے بعد رنگ کا ڈبہ لا کر لکڑی کے اس دروازے پر پھیر دیا کرتے تھے۔ گھر کے بیرون دروازے کو ہمیشہ صاف ستھرا دکھائی دینا چاہیے۔ انہیں اس بات کا بہت خیال رہتا تھا۔ ذرا سی گردن اوپر اٹھائی تو برابر والے مکان کی اوپری منزل کی وہ کھڑکی اسی طرح کھلی ہوئی تھی جیسے وہ آخری بار دیکھ کر گئی تھی۔ مدیحہ جلال کا دل زور سے دھڑکا۔ بیچ میں آئے 25 سال اچانک ہی کہیں کھو گئے۔ وہ سب جو ایک بھولی بسری یاد میں ڈھل چکا تھا پھر سے زندہ ہو رہا تھا۔ لمحے باتیں کر رہے تھے، پچھلی خوشیوں اور غموں کی باتیں، وہ باتیں جو وہ مدت ہوئی اپنے آپ سے بھی کرنا چھوڑ چکی تھی۔ نورو میاں غالباً کھنکارتے تھے انہیں چونکانے کے لیے۔ خود پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے دستک دے ہی ڈالی۔ چند لمحے گزر گئے مگر دوسری جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ شاید ان کی صدا سنی ہی نہیں گئی تھی، اور بہت سال پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ ان کی ہر پکار کے جواب میں یہاں سکوت طاری رہا تھا۔ یک بارگی ان کا دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائیں۔ آخر اب یہاں ان کے لیے رکھا ہی کیا تھا سوائے زخم ہرے کرنے کے سامان کے؟ جی وہ دائیں ہاتھ پر کال بیل کا بٹن ہے، اسے دبائیے۔ نورو میاں لحاظ کے مارے 3 سیڑھی نیچے ہی کھڑے تھے، سو وہیں سے رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ گم و گو کی اس کیفیت میں انہوں نے کال بیل کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے گویا ہار مان لی۔ لاکھوں شکوں کے باوجود دل کو جس کی اصول پسندی اور بلند کرداری نے ہمیشہ اپنا اسیر رکھا تھا، اس کا خیال آج بھی اتنا زور آور تھا کہ وہ پلٹنے کی ہمت نہ کر سکی۔ زندگی میں یہ ایک بار پھر دیکھنے کا موقع بھی کہاں ملنا تھا۔ اس مرتبہ دیر نہیں ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ بیٹا، آمنہ خالہ ہیں گھر پر؟ ایک نوعمر سے لڑکے کو سامنے پا کر انہوں نے نرمی سے دریافت کیا۔ جی ہاں، آ جائیے۔ وہ کچھ بوکھلا سا گیا۔ مدیحہ جلال کا سراپا متاثر کرتا تھا، اور ان لوگوں کے ہاں یقیناً اس قدر باروب مہمانوں کی آمد و رفت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ مدیحہ نے نورو میاں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود اندر داخل ہو گئیں۔ دادی دادی پکارتا وہ لڑکا نہ جانے کس کمرے میں غائب ہو گیا تھا۔ انہوں نے صحن میں ہی رکنا مناسب سمجھا۔ وہ بڑا سارا صحن اب کہیں نہیں تھا جس میں کئی پلنگ گرمی کی راتوں کو بچھا کرتے تھے۔ اب تو ایک ڈیوڑی سی تھی اور چاروں طرف کمرے مختلف دروازوں اور کھڑکیوں کے پیچھے سے 3-4 چہرے ابھرے، مگر ان کے لیے وہ سب ناشنا سے تھے۔ آئیے اندر آ جائیے، اماں ادھر اندر والے کمرے میں ہیں۔ ایک دبلی پتلی سی عورت آگے بڑھی۔ اس کے کپڑے کافی گیلے گیلے سے ہو رہے تھے، شاید غسل خانے میں کپڑے دھوتے ہوئے چھوڑ کر آنا پڑا تھا۔ کاسنی رنگ کے سوٹ پر ہرا اور نارنجی پرنٹڈ دوپٹہ ہڑبڑاہٹ میں اوڑھا گیا تھا۔ مدیحہ جواباً ہلکے سے مسکرائی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آمنہ خالہ کی موجودگی کی اطلاع سے انہیں بڑا اطمینان ہوا تھا۔ رات سے بار بار یہی خیال پریشان کر رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ وہ بھی ان کے والدین کی طرح دنیا چھوڑ چکی ہوئیں تو نہ معلوم گھر میں کن کن اجنبی صورتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آمنہ خالہ تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ کوئی بطور خاص ان سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور یہ بات ان میں خاصا جوش و خروش پیدا کر چکی تھی۔ ارے ذرا چپل تو نکال پلنگ کے نیچے سے، دیکھو تو صحیح کون آیا ہے، کہیں تیری ماں اور چچی دروازے سے ہی نہ چلتا کر دیں۔ میرے ملنے والوں سے تو انہیں خاص چڑ ہے۔ جس وقت مدیحہ نے ان کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ ایک پاؤں میں چپل عرض سے بآواز بلند اپنے خدشات کا اظہار کر رہی تھی، اور وہی لڑکا جس نے دروازہ کھولا تھا پلنگ کے نیچے سے ان کی دوسری چپل نکالنے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ لے آئی ہوں اماں، آپ ہی کے پاس۔ آپ تو خواہ مخواہ ہی ہرے اور نارنجی دوپٹے والی کے لیے گویا سب سننا معمول کا حصہ تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھر آیا تھا۔ وہ تو یہ کہیے کہ معزز مہمان کی موجودگی کا خیال آڑے آ گیا تھا۔ آمنہ خالہ کی ساری توجہ اب آنے والی ہستی کی جانب مبذول ہو چکی تھی۔ مدیحہ ایک قدم آگے بڑھی۔ آمنہ خالہ بہت بدل چکی تھیں۔ گلابی رنگت اور صحت مند سراپے کی جگہ ایک کمزور سا وجود ان کے سامنے تھا۔ زردی مائل چہرے پر وقت اپنے نشان ثبت کرتا گیا تھا، البتہ آواز کا کرارا پن وہی تھا۔ میں ہوں خالہ مدیحہ۔ وہ اور نزدیک چلی آئی۔ مدیحہ؟ انہوں نے بہت غور سے مدیحہ کا چہرہ دیکھا، شاید پہچان نہیں پا رہی تھی۔ مدیحہ نے محسوس کیا کہ آمنہ خالہ کی بڑی بڑی شفاف آنکھیں اب دھندلی دھندلی لگنے لگی ہیں۔ انہیں اب کوئی بات ٹھیک سے یاد نہیں رہتی ہے، چڑچڑی بھی بہت ہو گئی ہے۔ اورنج اور ہرے دوپٹے والی ابھی تک ان کی کئی بات پر کڑ رہی تھی، اس لیے اپنا حساب صاف کرنے کے لیے آواز دبا کر مدیحہ سے کہنے لگی، ہاں دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، تم لوگ تو یہی چاہتے ہو تاکہ پاگل خانے میں داخل کرا کر جان چھڑوا سکو۔ اس بڑھاپے میں بھی ان کی سماعت قابل رشک تھی۔ وہ اچھی طرح خبر لینے کے موڈ میں تھی۔ اگر مدیحہ دخل انداز نہ ہوتی۔ بھول گئیں آپ؟
آپ کی پھوپھی ذات بہن سعدیہ کی بیٹی۔ ان کے آواز میں ایسی تڑپ، ایسی بے قراری تھی کہ آمنہ خالہ نے انہیں کھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ ارے میری بچی، میں کیوں بھولنے لگی، تم لوگوں نے ہی مجھ بدبخت کو بھلا دیا۔ ایسے گئے کہ پھر مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ وہ زاروں قطار رونے لگیں۔ ان کے آغوش میں ممتا کی گرمی تھی۔ مدیحہ کو بے اختیار امی یاد آ گئیں۔ ان کی آنکھیں بھی برس پڑیں، زخموں پر جمع کرن اترنے لگا۔ جانے کے دن تو ہمارے ہیں، مگر سارے غم سہنے کو بیٹھے ہیں۔ وہ تو مجھ سے کئی سال چھوٹی تھی، بہت جلدی کی میری بہن نے جانے میں۔ آمنہ خالہ زاروں قطار روئی جا رہی تھیں، اور ان کے ساتھ مدیحہ بھی، اور اپنا غم مناتے ہوئے انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ گھر کے چھوٹے بڑے کئی افراد کمرے کے دروازے کے اندر اور باہر جمع ہو چکے ہیں۔ بھولی بسری خالہ سعدیہ کی بیٹی کی آمد کی خبر پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ رہی سہی کسر ان کا قیمتی لباس اور جیولری پوری کر رہے تھے۔ ایک انتہائی معزز مہمان کو اماں خواہ مخواہ جذباتی کیے دے رہی تھیں۔ خود انہیں تو بات بے بات آنسو بہانے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ جملہ حاضرین کو مدیحہ جلال کا رونا بے چین کر رہا تھا۔ سعدیہ خالہ کا ذکر ہوتا ہی رہتا تھا کہ کیسے وہ لوگ ان پتلی پتلی گلیوں سے نکل کر شہر کے پوش علاقے میں اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر آسٹریلیا میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو چکے تھے۔ یوں بھی اچھی پوزیشن رکھنے والے رشتہ داروں کا ذکر بار بار کیا ہی جاتا ہے۔ شاید خود کو مورل سپورٹ پہنچانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ جذباتی سین تو کھینچتا ہی چلا جا رہا تھا۔ دونوں ہی نہ جانے کیسے کیسے غم کو آنسوؤں میں بہانے کے ارادے سے لپٹی کھڑی تھیں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورے ہوئے اور ایک بار پھر کرے فال ہرے نارنجی دوپٹے والی کے نام ہی نکلا۔ سب کی نگاہوں میں چھپے اسرار کو اس نے بڑے ناز سے قبول کیا۔ بس کریں اماں، باجی کو اطمینان سے بیٹھنے تو دیں۔ اب کی بار ذرا بے تکلفی برتتے ہوئے رشتہ جوڑا گیا تھا۔ آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں باجی، آپ یہاں کرسی پر بیٹھے نا۔ آمنہ خالہ دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ ایک لڑکی پانی کی ٹھنڈی بوتل اور گلاس لے آئی تھی۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اترے تو مدیحہ کو سکون سا آ گیا۔ اب تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ باجی کے لیے کچھ چائے پانی کا انتظام کرو۔ ہرے نارنجی دوپٹے والے نے اپنے طور پر مدیحہ کو اٹینڈ کرنے کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، اس لیے بڑے معتبر انداز میں لڑکیوں کو سرزنش کرنے لگی۔ بیچاری نے کوئی غیر معقول بات تو کی نہیں تھی، مگر آمنہ خالہ شاید نقطۂ اعتراض اٹھائے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ مدیحہ کہاں سے تمہاری باجی ہو گئی؟ کچھ نہیں تو 4 ساڑھے 4 سال تو تم سے چھوٹی ہی ہے، پھر رشتے میں بھی چھوٹی۔ اشرف بڑا بھائی ہوتا ہے اس کا، اور تم بڑی بھاوج۔ دونوں لڑکیاں دوپٹہ منہ میں لے کر ہنسنے لگیں۔ اب مجھے عمروں کا حساب کتاب کیا پتہ، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا۔ وہ اپنی جیب منڈانے لگی۔ اچھی خاصی کرکری ہو کر رہ گئی تھی۔ اشرف کی بیوی ہے افروز۔ انہوں نے مدیحہ کی جانب رخ کرتے ہوئے تعارف کی رسم نبھائی۔ وہ جو ایک بھائی سرور ہوا کرتے تھے نواب شاہ میں، ان کی بیٹی ہے۔ وہ بیچارے وہاں سارے کنبے برادری سے الگ تھلگ پڑے تھے، لڑکیوں کے رشتوں کے لیے پریشان تھے۔ میں نے کہا چلو ایک کو تو میں ہی لے لوں۔ مدیحہ کی یادداشت میں بھائی سرور کا کہیں اندراج نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں اشرف بھائی کی شادی کے قصے میں کوئی دلچسپی تھی، مگر پھر بھی اشتیاق کا اظہار کیا۔ بھابھی افروز اچھے خاصے رکھے تکیوں کو پھر سے درست کرنے لگی۔ آدھی سے زیادہ عمر اس گھر کی نظر کرنے کے بعد بھی اسے اپنے اوپر کیے گئے احسان کا قصہ آئے دن سننا پڑتا تھا۔ مدیحہ کو ایک دم ہی باہر منتظر کھڑے نورو میاں کا خیال آ گیا۔ وہ انہیں سپیر تک لینے آنے کا کہنا چاہتی تھی، مگر آمنہ خالہ نے ایک نہ چلنے دی۔ اب ہفتہ 10 دن پہلے تو میں ہرگز بھی نہیں جانے دوں گی۔ ابھی تو عزیز رشتہ داروں کو بھی خبر کرنی ہے، ورنہ بعد میں سارے شکایت کریں گے۔ ایسا کرو کہ بچی کو بھی یہیں بلوا لو، خیر سے اس کے ساتھ کی کئی لڑکیاں ہیں یہاں، ہنس بول لیں گی، خوش رہیں گی۔ آمنہ خالہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مدیحہ کو ان کی سادگی پر ہنسی آ گئی۔ لیلیٰ کے بارے میں ان کا اندازہ کتنا غلط تھا۔ یہ مدیحہ تھیں جنہوں نے پیدائش کے بعد سے لے کر 21.5 سال تک کی عمر اسی گھر اور ان گلیوں میں بتائی تھی، پھر ایک طویل عرصے یہاں سے دور، بہت دور گزار کر ایک بار پھر وہ بہت خوشی اور اپنائیت سے یہاں دوبارہ چلی آئی تھیں۔ پر لیلیٰ ان کی بیٹی ہونے کے باوجود ان سے بالکل مختلف تھی۔ وہ بالکل ہی دوسرے ماحول میں پلی بڑھی تھی، بے حد ذہین اور اسمارٹ۔ اس کی دلچسپیاں بھی الگ تھیں۔ یہاں کے سیدھے سادے ماحول میں تو وہ ذرا دیر میں ہی بور ہو جانے کا اعلان کر دیتی۔ نہیں خالہ، لیلیٰ وہیں ٹھیک ہے، اپنی پھپھو کے گھر۔ میں پھر کسی وقت آپ سے ملوانے لے آؤں گی۔ مدیحہ نے ان کی تسلی کرانا چاہی، حالانکہ جانتی تھی کہ شاید کبھی وہ لیلیٰ کو وہاں لا سکیں گی۔ آمنہ خالہ تھوڑی بدمزہ تو ہوئیں، مگر مدیحہ کے آنے کی خوشی ہر دوسری بات پر حاوی ہوئے جا رہی تھی۔ نورو میاں کو مدیحہ نے یہاں کا فون نمبر دے کر رخصت کیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ اپنے پروگرام کا فون پر ہی بتا دیں گی۔
آمنہ خالہ مستقل بولے جا رہی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں انہوں نے امی اور ابا کے پردیس میں انتقال کر جانے سے لے کر اس کے میاں اور بچوں، دانش کی بیوی بچوں تک ساری تفصیل دریافت کر لی تھی۔ وہ بتاتی رہی مگر وہ جو سننا چاہتی تھی اس کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ معلوم نہیں آمنہ خالہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی یا کیا خبر، وہ اب یہاں رہا ہی نہ ہو۔ وقت انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، وہ بھی مگر نہیں۔ مدیحہ کا دل کبھی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں اور بھی جا سکتا ہے۔ عجیب سی بات تھی کہ ایک مدت سے ان کے سارے رابطے ختم ہو چکے تھے، مگر اس کے متعلق کم از کم یہ ایک دعویٰ وہ وثوق سے کر سکتی تھی۔ ان پتلی پتلی گلیوں میں رہنا میرے لیے باعث شرم نہیں ہے، یہی میرا اصل ہے اور اسی پر مجھے فخر ہے۔ یہ اور اس سے ملتی جلتی دوسری باتیں وہ اکثر کیا کرتا تھا۔ اشرف اور اظہر کی بیویاں یہاں میرے پاس رہتی ہیں۔ سب سے چھوٹا اختر راولپنڈی میں نوکر ہے، وہ اپنی بیوی کو وہیں لے گیا تھا۔ آمنہ خالہ نے مزید معلومات بہم پہنچائی۔ اب لڑکیوں نے مدیحہ کے سامنے رکھی میز پر لوازمات کی پلیٹیں رکھنی شروع کر دی تھیں۔ میز بھرتی جا رہی تھی، کیا کچھ نہ تھا۔ مدیحہ کو ان سارے تکلفات سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اشرف کی بیٹی ہے نائلہ، اور وہ اس کے پیچھے اظہر کی بیٹی ہے۔ وہ جس نے دروازہ کھولا تھا ازرق کا بیٹا ہے، رات کو ماں کے ساتھ آیا تھا، یہیں پر رک گیا۔ مدیحہ مروتاً ہوں ہاں کرتی رہی۔ انہیں کون سا یہاں دوبارہ آنا تھا جو نام بنام چہرہ یاد رکھنے کا تردد کرتی۔ عذرا تو یاد ہے تمہیں؟ اب شاید آمنہ خالہ کو مدیحہ کی یادداشت کا امتحان لینے کی سوجی تھی۔ السلام علیکم۔ ایک خوش پوش سا لڑکا اندر داخل ہوا تھا، بہت مانوس سی شباہت لیے۔ وہ مدیحہ کی جانب ہی دیکھ رہا تھا اور مدیحہ کچھ مضطرب سی ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، ماں آ گئی تمہاری اپنے بھائی کے گھر سے؟ آمنہ خالہ پچھلی بات بھول کر اب اس طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ جی وہ تو رات ہی آ گئی تھی۔ اچھا خیر ہے مدیحہ، یہ ریحان کا لڑکا ہے اور سب سے بڑا یہی ہے، پھر چھوٹی 3 لڑکیاں ہیں۔ آمنہ خالہ نے جانے مزید کیا کیا بتائے جا رہی تھی، مگر وہ شاید اب کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ واہ ریحان، ریحان احمد، کتنے سالوں بعد یہ نام ان کے سامنے لیا گیا تھا۔ اب وہ جن لوگوں کے درمیان رہتی تھی ان میں ریحان احمد کا ذکر کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ریحان کی شادی تو تب ہی ہو گئی تھی جب تم لوگ پاکستان ہی میں تھے، سعدیہ اور احمد بھائی شریک نہیں ہوئے تھے۔ بس اب پچھلی باتیں آمنہ خالہ کو بھی کچھ یاد آ کر رہ گیا تھا۔ جا کر اپنی اماں اور بابا کو بتا دینا کہ مدیحہ پھوپھی آئی ہیں آسٹریلیا سے، ابو تو 2-2:30 بجے تک آئیں گے، وہ کہتے ہوئے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نئی مہمان میں اس کے لیے بھی کافی کشش تھی، کیا خبر باہر جانے کے لیے کوئی کلو ہاتھ لگ جائے۔ ہزاروں نوجوانوں کی طرح اس کا بھی یہی خواب تھا۔ آمنہ خالہ کو اس کی یہ دخل اندازی اچھی تو نہیں لگی کہ ان کے اپنے قصہ کہانیوں میں فرق آ رہا تھا، مگر کچھ بولی نہیں۔ اسد میں ریحان کی بہت شباہت تھی۔ آخری بار جب وہ لوگ ملے تھے تو ریحان بھی تقریباً اسی کی عمر کا رہا ہوگا۔ مدیحہ کو اسد کو دیکھنا، اس سے باتیں کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خوشی کی ایک لہر بار بار دل میں اٹھ رہی تھی۔ بااصول، خوددار اور پرجوش باپ کا بیٹا۔ مدیحہ کو اس کے بات کرنے کے انداز میں بھی ریحان کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پچھلے سال یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے فارغ ہو چکا تھا اور بہت ذہانت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اشرف کی بڑی لڑکی کے ساتھ بات طے ہے اس کی، نوکری لگ جائے تو خیر سے شادی بھی ہو جائے گی۔ آمنہ خالہ کافی دیر خاموش رہ لی تھی۔ بچپن میں ہی بات طے کر دی تھی دونوں کی۔ خبر اچھی تھی مگر مدیحہ کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی، گویا پھر وہی حماقت دہرائی جا رہی ہے۔ انہوں نے آزردگی سے سوچا، انجام کی پرواہ کیے بغیر یہاں ابھی تک بہت سادگی کے ساتھ زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ وہ بھی بہت سال پہلے اسی کھیل کا حصہ تھیں جب وہ ان کا گھرانہ اس گھر کا رہائشی تھا اور آمنہ خالہ کی فیملی سامنے کے گھر ایک چھوٹے سے حصے میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتی تھی۔ اس وقت مدیحہ ریحان احمد سے منسوب تھی جو آمنہ خالہ کے سگے بھائی اور مدیحہ کی امی کے سگے ماموزاد بھائی کے بیٹے تھے۔ ان کے گھر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور گھر والوں کے دل اس سے بھی زیادہ، وہ سب سے ایک دوسرے کی خوشی میں خوش اور غم پر رنجیدہ ہونے والے لوگ تھے۔ اپنائیت کی اسی فضا میں مدیحہ کے ابا اپنی ننھی منھی سی بیٹی کو ریحان احمد کا نام دینے کی دقیانوسی حرکت کر بیٹھے تھے، حالانکہ آگے چل کر تو وہ خاصی بڑی سوچ کی حامل شخصیت میں ڈھل گئے تھے۔ ارے اسد بیٹا بھی آیا ہوا ہے، کہو خیریت سے تو ہو؟ بھابھی افروز کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی نگاہ سب سے پہلے اس پر ہی پڑی۔ مدیحہ کو یاد آیا کہ امی بھی اسی اتفاق سے اپنے ہونے والے داماد کا خیر مقدم کیا کرتی تھی، گویا وہ برابر کے گھر کی بجائے کسی دوسرے شہر سے آیا ہو۔ بھابھی افروز اب کپڑے بدل کر اور حلیہ درست کر کے آئی تھیں اور خاصی معقول لگ رہی تھی۔ فی الوقت وہ مدیحہ کو بھول کر سامنے میز پر رکھے لوازمات سے اسد کی پلیٹ بھرنے میں مصروف ہو گئی۔ مدیحہ کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ آئے تحائف ابھی تک یوں ہی پڑے ہیں۔ وہ
بھلا الگ الگ کس کو بانٹتی؟ یہی مناسب سمجھا کہ سارے کے سارے آمنہ خالہ کے سپرد کر دیے جائیں، وہ جیسا مناسب سمجھے کرتی رہیں گی۔ لڑکیاں جو ابھی تک انجان سی بنی کمرے میں آ جا رہی تھیں، کنکیوں سے برابر ان پیکٹوں پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ اب جو دادی کو اس امپورٹنٹ مال کی ملکیت عطا ہوئی تو سارا تکلف ایک طرف رکھ کر یہی ان کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئیں۔ بچوں کے کچھ کھلونے اور چاکلیٹ، ایک دو میک اپ کٹ اور آمنہ خالہ کے لیے ایک سویٹر، اس نوعیت کا بہت سا سامان مدیحہ ہر چکر پر اپنے ساتھ لے آیا کرتی تھی۔ دینے دلانے میں کام آ جایا کرتا تھا، سو آج بھی کام آ گیا تھا۔ اسد لڑکیوں کی دلچسپی دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کی نگاہ بار بار نائلہ کی طرف ہی اٹھ رہی تھی۔ مدیحہ کو اپنے ہی ہینڈ بیگ میں رکھی ریسٹ واچ یاد آئی، کسی خیال کے تحت وہ اسے رکھ لائی تھی۔ اسد اس تحفے کے لیے سب سے زیادہ موزوں لگا، ویسے بھی اسے کچھ نہ کچھ تو دینا ہی تھا۔ یہ لو اسد بیٹے، یہ تمہارے لیے۔ انہوں نے سوچنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ میرے لیے؟ مگر کیوں آنٹی؟ بڑوں سے بحث نہیں کرتے، ذرا پہن کر تو دکھاؤ۔ وہ تھوڑا جھجکا، شرمایا اور پھر پہن لی۔ مدیحہ کو سکون سا ہوا، تحفہ اپنے صحیح اقدار تک پہنچ گیا تھا۔ ریحان کو الگ سے کچھ دینے کی تو وہ آج بھی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ کتنی اچھی لگ رہی ہے اسد بیٹے کے ہاتھ میں۔ بھابھی افروز کا چہرہ خوشی سے لال ہو رہا تھا۔ ہونے والے داماد کو اس قدر اہمیت دیے جانے پر وہ مدیحہ کے دل سے مشکور ہو گئیں۔ البتہ آمنہ خالہ نے محض ایک سوچ میں ڈوبی نگاہیں مدیحہ پر ڈالی تھی۔ بیگ کھولا تو اس میں پڑے ہوئے فیملی فوٹوگراف مدیحہ کی نظر میں آ گئے۔ وہ انہیں سب کو دکھانے لگی۔ کمرے میں مزید جوش کا اضافہ ہو گیا۔ مجھے دکھاؤ، مجھے دو۔ یہ کون ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ آپ کا گھر ہے کیا؟ سوال جواب شروع ہو چکے تھے۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری ہے، انگریز لگتی ہے۔ ایک کونے سے آواز ابھری۔ یہاں ابھی بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جنہیں ہر غیر ملکی انگریزی لگتا تھا۔ مدیحہ مسکرانے لگی۔ یہ خراج تحسین یقیناً لیلی کو اس کی بے حد صاف رنگت پر پیش کیا جا رہا تھا۔ اچانک ہی بھائی اشرف اور اظہر آ گئے۔ خالو مشرف کے بعد گڈ لک بک ڈپو دونوں بھائی مل کر چلا رہے تھے۔ کوئی لڑکا ان تک مدیحہ کی آمد کی اطلاع پہنچا چکا تھا۔ خبر معمولی نہیں تھی، دونوں ہی دکان بند کر کے چلے آئے، ورنہ عام حالت میں تو ہفتہ وار چھٹی کے علاوہ خاص مواقع پر ہی دکان بند کی جاتی تھی۔ یہ اپنائیت اور گرم جوشی، محبتوں کی فراوانی، مدیحہ بہت خوشی ان لوگوں سے ملنے لگی۔ اشرف بھائی بہت بدل گئے تھے، سر کے سارے بال سفید ہوتے جا رہے تھے۔ لڑکیاں ابھی تک تصویروں میں کھوئی ہوئی تھیں۔ بھابھی افروز کی ایک اچرتی ہوئی نگاہ اسد کے ہاتھ میں تھامے ہوئے فوٹوگراف پر پڑی۔ یہ لیلی کی تصویر تھی اور اسد بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب جا کر باورچی خانے کی خبر لو، ایسا کون سا شہد لگا ہے تصویروں میں جو ان کے ساتھ ہی چپک گئی ہو؟ وہ ایک دم ہی لڑکیوں پر برسیں۔ لڑکیوں کو برا لگا، وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے پیچھے باہر چلی گئیں۔ بھابھی افروز کا لہجہ مدیحہ کو بھی اچھا نہیں لگا، مگر نظر انداز کر گئیں۔ اسد آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے ہاتھ میں پکڑی فوٹو کو بقیہ تصاویر کے ساتھ ملاتے ہوئے وہ مدیحہ سے مخاطب ہوا۔ اگر آپ اجازت دیں آنٹی تو یہ فوٹوز میں امی اور بہنوں کو بھی دکھا لاؤں؟ ہاں بیٹا، ضرور، مدیحہ خوش دلی سے بولی۔ کوئی نامناسب بات بھی نہیں تھی اور انہیں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ریحان کی بیٹیوں اور بیوی کے لیے بھی بچا لینی چاہیے تھی۔ یہ کیا کہ سب کچھ یہیں دے ڈالا، رشتہ تو دونوں گھروں سے برابر تھا۔ اسد شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ بھابھی افروز کا چہرہ اتر سا گیا تھا اور وہ اب بہت خاموش سی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں بھائی اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکل گئیں۔ کمرے میں اب بس مدیحہ اور آمنہ خالہ ہی رہ گئیں۔ ذرا دیر کو لیٹ جاؤ مدیحہ بیٹی، بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوگی، آمنہ خالہ اصرار کرنے لگی۔ وہ واقعی تھک گئی تھی، کرسی سے اٹھ کر پلنگ پر چلی گئی۔ بڑا سا نواڑی پلنگ بے حد آرام دہ تھا۔ مدیحہ کونی کے نیچے تکیہ رکھ کر نیم دراز ہو گئی۔ آمنہ خالہ نے اپنے لیے چالیاں کاٹنی شروع کر دی۔ مدیحہ کی نگاہوں میں اسد کا چہرہ گھومنے لگا۔ ایک عجیب سا لگاؤ انہیں اس سے محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں موجود اتنے لڑکے لڑکیوں میں وہ سب سے منفرد لگا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کا انداز، چلنا پھرنا، باتیں کرنا، سبھی ریحان سے بے حد مشابہت رکھتا تھا، اسی ریحان سے جیسے وہ اتنی مدت گزار کر بھی نہیں بھول پائی تھی۔ اسد اسی کا بیٹا تھا۔ کس سوچ میں پڑ گئی؟ کچھ بھی نہیں، مدیحہ ہلکے سے مسکرا دی۔ آمنہ خالہ نے اپنا ہاتھ ذرا روک کر ان کے چہرے پر کچھ تلاشنے کی کوشش کی، مگر ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی، جو کچھ ہوا اچھا ہی ہوا۔ اب دیکھو نا، احمد بھائی کے ایک درست فیصلے نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مدیحہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد کیا اب اس موضوع پر بات کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی تھی؟ اس وقت تو مجھے بھی بہت برا لگا تھا، آخر ریحان میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے اور مجھے اپنی اولاد کی مانند ہی عزیز ہے، مگر سچ پوچھوں تو اس کا اور تمہارا جوڑ بنتا ہی نہیں تھا۔ مدیحہ کی آنکھیں ہلکے ہلکے گیلے ہونے لگیں۔ زندگی کی ہمہ ہمی میں جہاں جان ہزاروں جھمیلوں میں الجھی رہتی تھی، 12 ایسے لمحے آئے تھے
جب ریحان کے خیال نے بے ساختہ ڈسٹرب کر دیا تھا۔ احمد بھائی حقیقت پسند انسان تھے، انہوں نے ہمیشہ حقیقی سوچی، یہی وجہ ہے کہ آج ان کے بچے ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ آمنہ خالہ ابا کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی یا انہیں دلاسا دے رہی تھی، مدیحہ کے لیے فرق کرنا مشکل تھا۔ البتہ اتنا ضرور تھا کہ ان کا بولنا مدیحہ کو اچھا لگ رہا تھا۔ دل کی دکھن تو اب بھی جگہ تھی، مگر ایک سکون سا بھی دھیرے دھیرے کہیں اندر اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ ان بولی بسری یادوں کو دہرانے والا کوئی بھی شخص اس تمام عرصے میں میسر نہیں آیا تھا۔ شاید اسی طرح ان تمام پچھتاووں میں کچھ کمی آ جائے جنہوں نے ہمیشہ دامن تھامے رکھا۔ میں کتنا لڑی تھی سعدیہ سے جب تمہاری اور ریحان کی بات ختم ہوئی تھی، حالانکہ اس غریب کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہ تو دادی آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ نہ جانے کون سی لڑکی نے دروازہ کھول کر آمنہ خالہ کو مخاطب کیا۔ مجھے کیوں، کیا بات ہے؟ آمنہ خالہ کو یہ دخل در معقولات اچھی نہیں لگی تھی اور مدیحہ کو بھی۔ پتہ نہیں بس کہہ رہے ہیں کہ آ کر بات سن لے۔ جواب تو بے نیازی سے دے دیا گیا، مگر مدیحہ سے نگاہ ملتے ہی دانتوں کی نمائش میں گرم جوشی دکھائی گئی۔ یہاں لوگوں کو ابھی بھی بات پہ بات میں ہنسنے کی عادت تھی۔ اچھا آ رہی ہوں۔ آمنہ خالہ نے بیزاری سے اسے ٹالا اور خود مدیحہ کی طرف مزید متوجہ ہو گئی۔ دیکھ لیجیے گا، یہ 100% اسی ارادے سے آئی ہیں۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا، اتنے سالوں سے تو کبھی خبر نہیں لی۔ اظہر کا لہجہ ٹھوس بھی تھا اور طنزیہ بھی، وہ کسی بھی بات کا منفی رخ آسانی سے تلاش کر لیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی صبح سے چھائی ہنسی خوشی کی فضا کو ٹینشن میں مبتلا کر چکا تھا۔ لاکھوں کی جائیداد ہے، ایسے ہی کوئی کب چھوڑتا ہے؟ اگر ابا جی اسی وقت تھوڑے بہت پیسے دے کر اپنے نام کرا لیتے تو کوئی فکر کی بات تو نہ ہوتی، مگر نہیں جی، وہ تو ساری زندگی بس احمد بھائی کے گن ہی گاتے رہے، جو ان پر اتنا بڑا احسان کر گئے تھے کہ اپنے گھر میں انہیں بٹھا گئے۔ پر اظہر، اب تک تو مدیحہ نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ میرا مطلب ہے کہ دادی کہتی ہیں کہ ابھی آتی ہوں۔ اسی لڑکی نے دروازہ کھول کر اطلاع پہنچائی اور چھپاک سے واپس ہو گئی۔ کیا پتہ ابھی صرف جائزہ لینے آئی ہو، پھر 2-4 دن میں بات چھیڑے۔ بھائی اشرف بھی پرانی رشتہ داری تازہ ہونے کے خمار سے باہر نکل آئے تھے اور دل میں پیدا ہوتے وسوسوں کو زبان دینے میں مصروف تھے۔ بالکل یہی ہوگا، مگر میں بتائے دیتا ہوں کہ دبنے کی ضرورت نہیں، ہمارا بھی لاکھوں روپے اس گھر میں خرچ ہو چکا ہے۔ 2 کمرے اور اسٹور تیسری چھت پر بنایا، ایک بڑا کمرہ اور ایک چھوٹا یہاں استین میں، باتھ روم، باورچی خانے میں الگ کتنا کام کرایا ہے، اور رنگ روغن اور ٹوٹ پوٹ کو بھی شامل کرو۔ بھابھی افروز کے دیے گئے لقمے کو ان کے میاں نے تحسین کی نگاہ سے دیکھا اور بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ٹھیک کہتی ہے تمہاری بھابھی، بس اب ایسا کرو کہ سارا اسٹیمیٹ ایک کاغذ پر لکھ لو۔ لانا بھائی ذرا ایک کاغذ اور پین، انہوں نے اونچی آواز سے پکارا۔ ذرا ٹھیک ٹھیک حساب لگانا اپنے خرچ کیے ہوئے پیسے کا بھی، اچھے بھلے رہ رہے تھے، معلوم نہیں کہاں سے آ گئیں، مجھے تو ہول سا اٹھ رہا ہے۔ بھابھی افروز کا چہرہ سب سے زیادہ اترا ہوا تھا، اپنے ہول کی اصل وجہ تو وہ ابھی چھپائی ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، ایک پیسے کی جگہ 4 بتانا، وہ کون سی تحقیقات کرے گی، میاں تو اس کا آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی اشرف اب خاصے پرجوش ہو چکے تھے، آج ان کی بیوی خاصی عقل مندی کی باتیں کر رہی تھی، جس کی اصل وجہ ان کی ساس کی عدم موجودگی تھی۔ آمنہ خالہ کو بہو کی بصیرت پر کچھ ایسا زیادہ بھروسہ نہیں تھا، ان کی بات کو وہ گدھے کی لات سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ کاغذ پینسل ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکا تھا، گھر کی کتاب، اسٹیشنری کی دکان ہونے کے باوجود یہ دونوں اشیاء ضرورت کے وقت مشکل ہی سے دستیاب ہو پاتی تھیں۔ بھابھی افروز کسی بچے کے بستے میں سے نکال لانے کے لیے چل دیں اور دونوں بھائی اس سارے معاملے میں پیش آنے والی ممکنات کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے۔ بہت پہلے جب مدیحہ کے والدین یہاں سے منتقل ہوئے تھے تو اپنے اس گھر میں خالو مشرف اور آمنہ خالہ کے گھرانے کو بٹھا گئے تھے۔ وہ لوگ اس وقت سامنے کے 2 کمروں والے گھر میں رہتے تھے۔ مدیحہ کے والد احمد صاحب ایک درد مند انسان تھے، مگر ساتھ ہی ترقی کے خواہاں۔ زندگی پر جمود انہیں بالکل پسند نہیں تھا، آگے اور آگے بڑھتے رہنے کی دھن میں انہوں نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ مدیحہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آمنہ خالہ ابھی تیسری دفعہ کے بلاوے میں بیٹوں کی بات سننے گئی تھی۔ یہ کھڑکی پیچھے کی ایک پتلی سی راہداری میں کھلتی تھی۔ امی کے زمانے میں یہ جگہ بہت صاف ستھری رہتی تھی، انہیں گھر میں کاٹ کباڑ جمع کرنے سے سخت نفرت تھی، مگر اب یہ جگہ فالتو سامان سے اٹی پڑی تھی۔ گھر میں کبھی ہونے والی لکڑی کے کام کے بعد بچ جانے والی لکڑی کے ٹکڑوں سے لے کر ٹوٹے ہوئے فرنیچر، گتے کے خالی کاٹن سائیکل اور موٹر سائیکل کے ناکارہ ٹائر، گھی کے خالی ڈبے، قرض کے ہر بیکار شے کی جائے پناہ گھر کا یہی گوشہ تھا۔ مدیحہ کی بائیں جانب گردن موڑ کر ذرا جھک کر دیکھا، ریحان کے گھر کی ایک کھڑکی ان دنوں اسی راہداری میں کھلتی تھی۔ سامان کے ڈھیر کے پیچھے وہ کھڑکی ابھی بھی اسی طرح سلامت تھی، مگر اس کے بند کواڑوں پر کسی نے 2-4 آڑے ترچھے تختے مزید ٹھونک دیے تھے۔
گویا تعلقات میں اب پہلے جیسی گرمجوشی موجود نہیں تھی۔ پھر یہ اسد کا رشتہ، مدیحہ نے سوچا۔ آمنہ خالہ نے بھی ریحان کی بیوی کا ذکر کچھ اچھے الفاظ میں نہیں کیا تھا۔ ایسے برے دماغ کی عورت ہے، نہ کبھی خود خوش رہی اور نہ اس غریب کو خوش رکھا، بالکل بجھ کر رہ گیا ہے۔ مرحوم بھائی باورچ کی ایک نشانی ہے، ہمارا تو دیکھ دیکھ کر دل کرتا ہے، انہوں نے مدیحہ سے کہا تھا، اور یہ بات اب سے ذہن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس سارے چکر میں اللہ ہی جانے کس کا کتنا نقصان ہوا تھا۔ خوشی مکمل صورت میں شاید کسی کو بھی نہیں مل پائی تھی۔ انہوں نے ماتھے کو کھڑکی کی گرل سے لگاتے ہوئے آزردگی سے سوچا۔ سامنے راہداری میں سایہ تھا اور یہ سایہ یہاں ہمیشہ ہی رہتا تھا۔ اس وقت بھی جب دلوں میں محبت اور پاسداری تھی، تب کھڑکی پر تختے لگا کر بند کرنے کے بجائے اسے ایک دوسرے کے گھر جانے کے لیے شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ گھر کی خواتین کے آسانی کی خاطر یہ کھڑکی سارا دن ہی کھلی رہتی تھی۔ جس دن ان کی ریحان سے باقاعدہ منگنی ہوئی تھی، اس روز تو اس کھڑکی پر ایک رش کا عالم تھا۔ لڑکیاں پل پل کی خبر لا رہی تھیں۔ ریحان بھائی کی امی نے تمہارے لیے بہت خوبصورت سوٹ لیا ہے مدیحہ، فیروزی رنگ کا۔ ان کی عزیز سہیلی مینا منگنی میں لایا جانے والا سارا سامان دیکھ کر آئی تھی۔ اس وقت فیروزی رنگ کے سوٹ کا سن کر وہ کتنی خوش ہوئی تھی۔ فیروزی، گلابی، آسمانی، ان دنوں یہی رنگ ان کے پسندیدہ ہوا کرتے تھے۔ یہ نت نئے ناموں والے رنگوں سے تو وہ بہت بعد میں متعارف ہوئی تھی۔ ریحان بھائی تو بہت ہی خوش ہیں، تمہارا پوچھ رہے تھے، میں نے بھی کہہ دیا کہ مدیحہ کون سا آپ سے پردہ کرتی ہیں، خود جا کر پوچھ لیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ دیر تک ہنستی رہی، جیسے بہت اچھا مذاق کر کے آئی ہو۔ مدیحہ کے میٹرک پاس کرنے کے بعد یہ منگنی کی رسم کی جا رہی تھی۔ منسوب تو وہ بچپن ہی سے تھے، مگر یہ تقریب ان دونوں کی ماؤں کی آرزو تھی۔ فیروزی جوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا، انہوں نے مدتوں اسے سنبھال کر رکھا۔ جلال سے شادی ہو جانے کے کئی سال بعد تک وہ ان کے میکے والے گھر میں ایک باکس میں فالتو کپڑوں کے نیچے دبا پڑا رہا، پھر اچانک ہی غائب ہو گیا تھا۔ شاید امی نے ضائع کر دیا تھا، وہ دل چاہنے کے باوجود بھی پوچھ نہ سکی۔ منگنی کے بعد وہ دونوں ہی کتنا خوش تھے۔ ابا نے مدیحہ کا کالج میں ایڈمیشن کرا دیا تھا۔ وہ ایک دن خاموشی سے اپنی دوستوں کو منگنی کی تصویریں دکھانے کے لیے لائی تھی۔ مدیحہ، تمہارا منگیتر تو بہت ہی خوبصورت ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو اس کے آگے۔ ساری دوستوں نے مدیحہ کی خوش قسمتی پر باجمات رشک کیا اور وہ دنوں سرشار رہیں۔ ریحان کسی نہ کسی بہانے روز ہی چکر لگایا کرتا تھا۔ دونوں گھرانوں کی قربت اتنی زیادہ تھی کہ پردے کا سوال ہی نہیں اٹھا۔ ریحان کی امی گھر کی تنہائی سے اکتا کر زیادہ وقت یہی کاٹا کرتی اور ریحان کو مستقل امی سے کوئی نہ کوئی کام پیش رہتا۔ کیا دن ہوا کرتے تھے وہ بھی! ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آمنہ خالہ ابھی واپس نہیں آئی تھی، معلوم نہیں وہاں کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ مدیحہ کھڑکی سے ہٹ آئی، گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 1 بجنے کو تھا۔ باورچی خانے سے برتنوں کے کھنکنے کی آواز اور کھانے کی خوشبو دونوں ہی پھیل رہی تھی۔ وہ دوبارہ پلنگ پر چلی آئی۔ تکیوں کے سہارے نیم دراز ہوتے ہوئے انہوں نے سوچا بھی کہ لیلی کو فون کریں، مگر ٹیلی فون اس کمرے میں نہیں تھا اور اپنے ساتھ موبائل لانے کی انہوں نے یہاں ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ابا کو اچانک ہی بڑے ٹھیکے ملنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ کوشش کے بہت قائل تھے اور اپنے کام کو سیدھا کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جانے کو تیار رہتے تھے۔ ترقی کی راہ ان کے لیے کوئی نہ وسیع ہوتی، مگر میں پیسے کی آمد میں تیزی ہوئی تو امی نے بھی مدیحہ کے جہیز کی تیاری میں جوش و خروش دکھانا شروع کر دیا۔ اپنی لائی ہوئی ہر چیز وہ ریحان کی امی کو ضرور دکھاتی اور پھر بہت سی دعاؤں کے ساتھ وہ بڑے باکس میں منتقل ہو جاتی۔ مدیحہ کے لیے یہ دور بے حد خوشگوار تھا، کوئی فکر، کوئی پریشانی دور سے بھی نہیں گزرتی تھی۔ شاید اسی لیے وہ بے وقوفی کے حد تک لاپرواہ رہنے لگی تھی۔ ریحان کے رویے میں کب تبدیلی آئی، اس کا علم انہیں سب سے آخر میں اس وقت ہوا جب انہوں نے اتفاقاً ہی اپنی امی کو ریحان کی والدہ سے کہتے سنا، کیا بات ہے بھابھی، ریحان نے ہماری طرف آنا بالکل ہی کم کر دیا ہے، آتا بھی ہے تو بالکل خاموش سا بیٹھا رہتا ہے، کہیں کوئی شکایت تو نہیں ہو گئی؟ امی کے لہجے میں اتنی فکر مندی تھی کہ مدیحہ جو اپنے جہیز کے کشن کاٹنے کے لیے کشیدہ کاری کی کتاب میں سے ڈیزائن تلاش کرنے میں مصروف تھی، کچھ دیر کے لیے تو سر ہی نہیں اٹھا سکی۔ اچھا، کیا واقعی کچھ ایسا ہو گیا تھا؟ مدیحہ نے بے حد حیرت سے سوچا۔ زندگی میں اب تک اتنا توازن اور ترتیب تھی کہ کوئی چیز ادھر ادھر ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھا تھا۔ ریحان کی والدہ اس کی طرف سے صفائی پیش کر رہی تھی، مگر امی کے چہرے پر چھائی پریشانی اس روز مدیحہ نے بار بار محسوس کی تھی۔ وہ شاید کئی دن سے اس الجھن میں مبتلا تھیں۔ اسی رات ریحان وہاں چلا آیا، گھر میں اسے یقیناً تنبیہ کی گئی تھی۔ اور سناؤ میاں، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ابا بھی اس وقت گھر پر ہی تھے۔ ریحان کے پاس بتانے کے لیے کیا تھا؟ اس کا یونیورسٹی کا آخری سال تھا اور یہ بات ابا کو اچھی طرح معلوم تھی، پھر بھی وہ انہیں بڑے مناسب انداز میں کچھ بتا رہا تھا کہ وہ لاپرواہی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، یہ خالی خوری ڈگریوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، بہت سے بہت ہوا بھی تو یہ کہ چند ہزار کی نوکری مل جائے گی، میری مانو تو کسی کاروبار کی فکر کرو۔ ابا کا یہ جتانے والا انداز مدیحہ کو بہت برا لگا اور ضرور ریحان نے بھی محسوس کیا تھا، کیونکہ اگلے چند پل وہ بالکل خاموش سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔
اچھا بھائی، میں تو چلتا ہوں، صابر صاحب سے ملنا ہے۔ ابا اٹھ کھڑے ہوئے، ریحان نے بھی ان کے ساتھ اٹھ جانا چاہا تو وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم بیٹھو ابھی، اور میری بات کا برا نہ ماننا، تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ امی نے بھی رکنے کے لیے اسٹارٹ کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ ابا چلے گئے تھے۔ باورچی خانے میں کام کرتی مدیہ کی ساری توجہ ادھر ہی تھی۔ کھڑکی میں سے صحن اور برآمدہ صاف دکھائی دیتا تھا اور اس فاصلے کے باوجود وہ ریحان پر چھائی بددلی کو بخوبی بانپ رہی تھی۔ اسے ابا پر غصہ آنے لگا۔ کیا ضرورت تھی اس وقت یہ بات چھیڑنے کی؟ اتنے دن بعد تو ریحان یہاں آیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ابا نے بڑے سائز کا فریج خریدا تھا اور اس میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ آئس کریم بھی لا کر رکھ چھوڑی تھی۔ مدیحہ نے ٹرے میں آئس کریم کپ اور چمچے سلیقے سے سیٹ کیے اور اسے اٹھائے وہیں چلی آئی جہاں وہ امی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اپنی دانست میں وہ ابا کی کئی باتوں کا ازالہ کرنا چاہ رہی تھی۔ مدیحہ کو دیکھ کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی اور بس۔ امی کے بے حد اصرار پر اس نے محض 2 چمچ آئس کریم اپنے کپ میں نکالی اور مدیحہ کو نظر انداز کرتے ہوئے دانش سے باتیں کرنے لگا۔ وہ ڈیٹ بن کر خود ہی وہاں بیٹھ گئی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ہنوز پوری توجہ سے دانش کے اسکول کا کوئی قصہ سنتا رہا اور جب دانش کا قصہ تمام ہوا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ امی پہلے عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی تھی۔ امی اور ابا کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں ہی میں انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے بات چیت میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی تھی۔ یہ نیا رشتہ تو ابھی قائم ہوا تھا، ان لوگوں کا ساتھ تو بے حد پرانا تھا۔ آج پہلی بار یہ تناؤ مدیحہ نے محسوس کیا تھا جس کی فی الحال کوئی بڑی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کہاں تھے اتنے دن سے؟ وہ شکوہ کر ہی بیٹھی۔ یہی ہوں، اور کہاں جاتا؟ مجھے تو آج بہت دن بعد نظر آئے ہو۔ اس کی شکایت برقرار تھی۔ ریحان کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کے آس پاس کا منظر تیزی سے بدلتا جا رہا ہے مدیحہ بی بی، اسی لیے چھوٹی موٹی چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ ہائے، اس قدر باتکلف انداز تخاطب مدیحہ نے ہڑبڑا کر سوچا۔ ریحان کے جملے میں چھپے طنز سے زیادہ اس کے آپ جناب نے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ چلتا ہوں، وہ اسے مزید کچھ کہنے سننے کی زحمت سے بچا کر صحن پار کر گیا۔ اب بھلا ایسا بھی کیا غضب اٹھا دیا ہے ابا نے جو وہ یوں برا مانے چلا جا رہا ہے؟ مدیحہ کو اب ریحان پر غصہ آنے لگا اور ابا باعزت بری قرار پائے۔ آخر کو وہ اس کے باپ تھے، اس کا اچھا برا سوچنے کے ذمہ دار۔ ٹھنڈی سانس لے کر وہ ٹرے اٹھانے لگی تو اس نے دیکھا کہ ریحان کے کپ میں آئس کریم چوئی جانے کے انتظار میں پگھل چکی تھی۔ 1 آدھ دن مزید پریشان رہنے کے بعد وہ حسب عادت نارمل ہو گئی تھی۔ زیادہ دیر کے لیے کوئی بات بھی پریشان کن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان دنوں کیا بھلا وقت تھا۔ انہی دنوں ابا نے نیا گھر خرید لیا۔ مدیحہ کو یہاں سے جانا پہلے تو بہت کھلا مگر جب ابا کے ساتھ 400 گز پر بنے اس شاندار بنگلے کو دیکھ کر واپس آئی تو اس کی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ بڑے بڑے 4 بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ڈائننگ ہال کے ساتھ چھوٹا سا لان بھی تھا۔ اتنا شاندار گھر دیکھنے کے پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ عزیز رشتہ داروں میں کوئی بھی ابا جیسا قسمت کا دن ہی نہیں تھا۔ ابا نے کہہ دیا تھا کہ نئے گھر میں وہ انہیں ایک باورچی رکھ دیں گے۔ مدیحہ کو یہ آئیڈیا بہت زوردار لگا۔ اس نے افسانوں اور ڈراموں میں تو خانسامہ کا ذکر امیر گھرانوں کے لیے ضروری دیکھا اور سنا تھا، پر ان کے ماحول میں تو باہر سے پکانے والے خوشی غمی کے موقع پر ہی دیگیں دم دیتے دکھائی دیتے تھے۔ تو گویا اب ان کا طرز زندگی اونچا بلکہ اور اونچا ہونے چلا ہے۔ بے حد تفاخر سے سوچا گیا۔ امی کے کانوں جب یہ بات پڑی تو انہوں نے اس کی مخالفت میں پل بھر کی بھی دیر نہیں لگائی۔ یہاں سے جانے پر وہ ویسے ہی خوش نہیں تھی۔ سارے عزیزوں کو چھوڑ شہر کے ایک کنارے پر بسی ہوئی بستی میں انجان لوگوں کے درمیان جا کر رہنے کا خیال ان کے لیے ذرا بھی خوش کن نہیں تھا۔ میں تو ہرگز بھی کسی غیر مرد کو اپنے باورچی خانے میں نہیں گھسنے دوں گی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اپنی گھرستی دوسروں کے سپرد کر دو۔ وہ باورچی خانے کو سراسر عورت کی ملکیت تصور کرتی تھی۔ ابا ان کے ہر اعتراض کو سنتے اور مسکرا کر ٹال جاتے۔ اپنی ضروری کام روک کر وہ گھر کی سیٹنگ میں لگے ہوئے تھے۔ تقریباً سارا ہی سامان نیا خریدا جا رہا تھا کہ اس گھر سے لے جانے کے لائق تو ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا۔ ابا جتنے خوش تھے امی اتنی ہی ملول رہتی، مگر ایک بات تھی کہ انہوں نے ابا کی خوشی کے آڑے آنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی۔ جانے سے 1 دن پہلے ریحان کی امی نے ان لوگوں کی دعوت کی تھی۔ آمنہ خالہ، خالو مشرف اور 2-4 عزیزوں کو بھی انہوں نے مدعو کیا تھا۔ ابا کو بہت مشکل سے امی نے اپنے ساتھ چلنے پر راضی کیا تھا، ورنہ ان کا ذرا بھی موڈ نہیں تھا۔ آج سارے کمروں میں قالین ڈلوانے ہیں، گھنٹے بھر سے زیادہ ہرگز نہیں بیٹھوں گا، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ مدیحہ بھی ساتھ ہی گئی تھی۔ نچلی منزل کے بڑے کمرے میں سب ہی موجود تھے سوائے ایک ریحان کے۔ امی کے پوچھنے پر اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ گھر پر ہی ہے، مگر یہاں سب کے ساتھ وہ بہرحال نہیں تھا۔ مدیحہ کو بے چینی سی ہونے لگی۔ وہ بار بار اس عجیب سے رویے کا اظہار کر رہا تھا
بڑوں کی اس محفل میں خود کو انفٹ محسوس کرتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ آج صبح سے ہی آسمان گھنے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چھوٹے برآمدے کے اوپر ریحان کا کمرہ تھا۔ مدیحہ کی نگاہ اس طرف اٹھ گئی۔ کھڑکی اد کھلی تھی، معلوم نہیں ریحان وہیں تھا یا نہیں۔ مدیحہ کو ایک نامعلوم سے رنج نے آ گھیرا۔ مدیحہ بیٹی، ذرا چھت پر سے کپڑے تو سمیٹ لانا، بوندیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں۔ ریحان کی امی باورچی خانے سے پکاریں تو وہ زینے کی طرف بڑھ گئیں۔ چھت پر ہوا تیز تھی، اسے کپڑے سمیٹنے میں دقت بھی ہوئی۔ پھر بھی ان سب کو اکٹھا کر کے وہ واپسی کے لیے مڑی تو بے اختیار دل چاہا کہ ریحان کے کمرے میں جھانک لے۔ یہاں اس کے کمرے کے علاوہ صرف ایک برساتی اور بنی ہوئی تھی، باقی چھت ان دنوں خالی ہوا کرتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ترک کیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ مانا ان کے میل جول پر کوئی پابندی نہیں تھی، مگر اس طرح اکیلے میں چھت پر مدیحہ کو بے حد معیوب سا محسوس ہوا۔ مگر عین اس وقت جب وہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہی تھی، پیچھے سے آئی آواز پر رکنا پڑا۔ مدیحہ، ریحان کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے صرف پلٹ کر دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ وہ خود ہی نزدیک چلا آیا۔ تم ابھی آئی ہو؟ برا لگا ہو تو چلی جاؤں؟ ارے نہیں، وہ ہلکے سے ہنسا اور اس ہنسی میں تلخی کا احساس بے حد واضح تھا۔ بہت اچھا کیا، کم از کم ایک بار اور صحیح تمہیں اس گھر میں دیکھ تو لیا، پھر تو نہ جانے۔ اس نے جان کر جملہ ادھورا چھوڑا تھا یا اس سے اپنی بات پوری نہیں کی جا سکی تھی۔ بہرحال مدیحہ کو اس کے انداز سخت مشکوک اور ہراساں کر گئے۔ کیا ہو گیا ہے ریحان تمہیں؟ کیوں ایسی باتیں کرنے لگے ہو؟ تیز ہوا اس کے بال اور ہاتھوں میں تھامے کپڑے اڑائے جا رہی تھی اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ نیچے سب لوگ آئے ہوئے ہیں اور تم؟ مجھ سے تمہارے ابا کی چھپتی ہوئی باتیں اور نظریں دونوں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ ریحان نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ ابا کو کیوں الزام دیتے ہو؟ اگر وہ تمہیں کچھ کہتے ہیں تو تمہاری بھلائی کے لیے اور بس۔ آنسو اب اس کے گالوں پر پھیلتے جا رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر آج اس وقت بھی وہ ریحان کو کنونس نہیں کر پائی تو اسے یہ موقع پھر نہیں مل سکے گا۔ پھر بھی اگر تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے تو میں امی سے کہہ دوں گی، وہ ابا کو سمجھا دیں گی۔ انہیں سمجھانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے ہیں۔ جلدی تم بھی اس حقیقت کو سمجھ جاؤ گی۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سا رکا۔ مدیحہ بہت بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے نظریں چرا لی۔ بہتر ہوگا کہ تم بھی خود کو تیار کر لو جیسے میں کر رہا ہوں۔ کیسا تیار؟ یہی کہ اب ہمارے راستے الگ ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور تیز ہواؤں کے شور میں کہی گئی اس کی یہ آخری بات مدیحہ کی ساری زندگی پر محیط ہو گئی۔ اسی دن ریحان کے گھر کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ ریحان کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے۔ حالانکہ ان کی منگنی تو اس بات کے بھی تقریباً 5.5 ماہ بعد ٹوٹی تھی۔ نئے گھر آنے کے بعد وہاں امی کی مخالفت کے باوجود کوک اور مالی کے ساتھ ڈرائیور کا بھی اضافہ ہوا تھا اور چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ بنتی چلی گئیں۔ بیٹی کو اتنا سر پر مت چڑھاؤ، اسے ہر حال میں گزارا کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ امی سے ایک دن ضبط نہیں ہو سکا تو کہہ ہی بیٹھی۔ ان کے خیال میں ابا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مدیحہ کو رئیسانہ ڈانٹ پاٹ کا عادی کر رہے تھے، کیونکہ اب کئی بار وہ ان کے سامنے اپنی بیٹی کو پرانے شہر کی گلیوں میں واپس بھیجنے کی مخالفت کر چکے تھے۔ اپنی دقیانوسی سوچ اپنے پاس ہی رکھو، میری بیٹی تو اللہ نے چاہا بہت عروج دیکھے گی، وہ چڑھ کر بولے تھے۔ امی کو ان کے انداز ڈرانے لگے تو انہوں نے مدیحہ کی جلد رخصتی پر زور دینا شروع کر دیا تھا۔ ریحان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ایک معمولی سی ہی نوکری حاصل کر پایا تھا، وہ بھی فی الحال عارضی۔ اگلے سال اس کا مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کا ارادہ تھا۔ امی نے انہیں ریحان کے بہتر مستقبل کے سنہرے خواب دکھانے کی کوشش کی تو وہ لاپرواہی سے بولے، اجی سینکڑوں بیٹھتے ہیں مقابلے کے امتحان میں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے گنے چنے سلیکٹ ہو پاتے ہیں۔ ریحان کے کیا ماتھے پر لکھا ہے کہ وہ ضروری کامیاب ہو جائے گا؟ یہاں ابا کی دور اندیشی کو ماننا پڑا تھا۔ وقت نے ان کے اندیشے کو صحیح ثابت کیا تھا۔ آگے چل کر بھی اس کے حالات میں بس 19-20 کا ہی سدھار پیدا ہو پایا تھا، مگر خیر یہ تو اس سے پہلے ہی کی بات ہے۔ امی ابا کی یہ سرد جنگ وہ صبر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حیثیت محض ایک خاموش تماشائی کی سی تھی۔ امی کے لیے خاندان برادری سے کٹ کر رہ جانے کا خوف اور ابا کے لیے اعلیٰ سوسائٹی میں موو کرنے کی تمنا سب سے اہم تھی۔ اپنی زندگی جینے کے لیے اس کی بھی کوئی آرزو ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہرگز بھی نہیں سمجھی گئی تھی، اور یہاں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ امی نے یہ جنگ اتنی شد و مت سے لڑی کہ ایک موقع پر تو مدیحہ کو امید بن چلی کہ شاید اس کے سارے خدشے ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، صاف شفاف اور نکھرا ہوا۔ ابا نے چند شرائط کے ساتھ اس رشتے کی منظوری کا اشارہ دے دیا تھا اور فی الحال اتنا ہی کافی تھا، ورنہ اب تو وہ برملا مدیحہ اور ریحان کے رشتے کو اپنی ہی بے وقوفی گردانتے تھے۔ اس روز ریحان پہلی بار اپنے والدین کے ساتھ ان کے نئے گھر میں آیا تھا۔ ابا نے اسے ساتھ لانے کی سختی سے ہدایت کی تھی، وہ ہر بات اس کے سامنے کرنا چاہتے تھے۔ امی نے چائے کے ساتھ خاصا اہتمام کیا تھا اور کھانے کی بھی ہدایات جاری کر دی تھیں۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ آج کے ماحول کو اتنا خوشگوار رکھا جائے کہ کچھ بات بن کر ہی محفل برخاست ہو۔
مدیحہ بہت دن بعد اس روز دل لگا کر تیار ہوئی تھی، مگر بے سود۔ سلام کرنے کے بہانے وہ جتنی دیر بھی ڈرائنگ روم میں موجود رہی، ریحان نے ایک نگاہ ڈالنے کے بعد اس کی جانب دوسری بار دیکھا تک نہیں، بس سر جھکائے کارپیٹ کے ڈیزائن میں ہی کچھ تلاشتا رہا۔ امی کے آنکھ کے اشارے پر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ چائے وغیرہ سرو کی ہدایت کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی تو آئی، مگر ایک تجسس سا برقرار رہا۔ پتہ تو چلے آخر کیا بنا۔ یہ پریشانی کافی دیر رہی۔ کوئی چھوٹی بہن یا دوست بھی آس پاس نہیں تھی جو اس سوال کا جواب لا دیتی، سو خود ہی ڈرائنگ روم سے ملحقہ کوریڈور میں آ کر کھڑا ہونا پڑا۔ مسئلہ چھڑ چکا تھا اور لگ رہا تھا کہ اس پر خاصی بحث و تمہیص ہو چکی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا آخر تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ ابا کی بلند آواز کوریڈور میں کھلنے والی کھڑکی سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اگر میں تمہیں کاروبار میں پارٹنرشپ دینا چاہ رہا ہوں اور مدیحہ کے لیے رہائش کا انتظام اپنے گھر کے نزدیک کرنا چاہتا ہوں تو اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ برائی یہ ہے پھوپھا کہ آپ کی یہ بے حد اچھی پیشکش مجھے سوٹ نہیں کرتی۔ میں کبھی اپنی محنت سے اپنے لیے کوئی دوسرا مکان بنا سکا تو اپنا گھر چھوڑنے پر غور کروں گا، ورنہ مجھے وہی چھت عزیز تر ہے۔ ریحان کے لہجے کی سختی مدیحہ کو ڈرانے لگی۔ آثار ذرا بھی اچھے نہیں تھے، اور آپ کی پہلی پیشکش کا میں جواب پہلے ہی دے چکا ہوں۔ پھر بن چکا ان چند ہزار روپے میں بنگلہ، میاں ایک جھونپڑا بھی کھڑا کر لو تو شکر ادا کرنا۔ شادی کے بعد آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے۔ فرد جذبات میں وہ ایک اہم چیز بھول رہے تھے، جو اگر شامل حال رہے تو چند ہزار تو بڑی بات، چند سو میں بھی زندگی بھر کے مسائل آرام سے سلجھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کی عطا کی گئی برکت۔ ابھی اس بات کو جانے دے بھائی صاحب، میں اسے سمجھا لوں گا۔ ریحان کے ابا نے مصالحت کی جانب پہلا قدم اٹھایا، مگر ریحان نے ان کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ نہیں ابو، بس اب جو بھی بات ہے آج صاف ہو جانے دیں۔ اس کشمکش سے بھی میں تنگ آ چکا ہوں۔ میں سسرال کے کندھوں پر کھڑا ہو کر قد اونچا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر میری موجودہ حیثیت میں مجھ سے رشتہ جوڑنے میں احمد صاحب کو شرم محسوس ہوتی ہے تو یہ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ پھر ٹھیک ہے میاں، ابا نے برجستہ جواب دیا۔ آج سے اس قصے کو ختم ہی سمجھو اور میرا مشورہ مانو تو کوئی اپنے ماحول کی لڑکی ہی ڈھونڈ کر شادی کر ڈالو، کامیاب رہو گے۔ دونوں والدین محترمہ ہیں ہی کرتی رہ گئیں اور سارا کھیل یکلختی ختم ہو گیا۔ چکراتے ذہن کے ساتھ جب مدیحہ اپنے کمرے کی طرف پلٹ رہی تھی تو اندر مدیحہ کے ابا پر نگاہیں جماتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہہ رہے تھے، صحیح کہا ہے آپ نے، اب یقیناً ایسے ہی ڈھونڈوں گا۔ مدیحہ نے دنوں اس غم کو منایا تھا، وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ابا نے اس کی یہ کیفیت محسوس تو کی، مگر مصلحتاً انجان ہی رہے۔ وہ کسی اور انتظام کی فکر میں تھے۔ ادھر ریحان نے اپنا کہا اس طرح پورا کر دکھایا کہ صرف 2 ماہ کے اندر ہی اس کی شادی کا کارڈ آمنہ خالہ کے توسط سے آ پہنچا۔ ان کے گھر سے کسی نے شرکت ضروری نہیں سمجھی۔ ہاں، بعد میں چند دور پرے کی کزن سے مدیحہ کو اتنا ضرور معلوم ہوا کہ ریحان بھائی شادی والے روز بہت خاموش تھے، نیز یہ کہ اتنا اداس دولہا پہلے کبھی دیکھنے کا کسی کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ مدیحہ نے سب کچھ خاموشی سے سنا اور رابطہ کرنے کے لیے رہ بھی کیا گیا۔ صبر انسان کی بہت بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی طاقت بعد میں زندگی بھر رہی۔ جلد ہی احمد سے شادی، ان کے ساتھ آسٹریلیا منتقلی، اور پھر امی ابا اور دانش کا بھی وہیں آ جانا۔ سب کچھ بہت سہولت کے ساتھ ہوتا چلا گیا۔ زندگی اتنی مکمل تھی کہ پچھلی کسی حماقت کے بارے میں سوچنے کی گنجائش نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی اپنی بے پناہ مصروفیت میں گھری مدیحہ جلال کو دن کی کوئی ایک ساتھ یا رات کے پچھلے پہر کا کوئی انوکھا پل بری طرح چونکا دیتا تھا۔ بہت پیچھے رہ جانے والوں کو محض ایک نظر دیکھنے کی تمنا کو بھی انہوں نے برسوں تپک تپک کر سلایا تھا، اور اب آئی تھی جب عمر اس اسٹیج پر لے آئی تھی کہ صرف اور صرف ایک کسک باقی رہ گئی تھی، اور بس نہ کچھ پانے کی آرزو نہ دینے کا خیال۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ چونک گئی۔ نائلہ اندر آئی تھی، کچھ جھجکتی ہوئی سی۔ آ جاؤ بیٹا، آخر سب لوگ کہاں ہیں، یا میں بھی وہیں چلی چلوں؟ مدیحہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ دادی آ رہی ہیں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ اس بیچاری کی تمام کوششوں کے باوجود گھر کی حالت زیادہ دیر درست نہیں رہ پاتی تھی، اس لیے مدیحہ کو اسی کمرے تک محدود رکھا جا رہا تھا۔ نائلہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مدیحہ نے پہلی بار اسے ذرا غور سے دیکھا۔ ایک نظر میں ہی وہ بہت معصوم اور سادہ سی نظر آئی تھی۔ انہیں اس کی خوش بختی پر رشک سا آ رہا تھا۔ اسے ریحان جیسے مضبوط کردار کے مالک کی بہو بننا تھا، جس کا بیٹا بھی یقیناً اس سے ملتی جلتی طبیعت کا مالک ہوگا۔ پڑھ رہی ہو؟ کون سی کلاس ہے؟ مدیحہ کو اس میں دلچسپی سی ہوئی۔ جی، اس نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ خاصی جیمبو قسم کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ میں BA کی تیاری کر رہی ہوں، پرائیویٹ۔ کیوں پرائیویٹ کیوں؟ اتنا بڑا گرلز کالج ہے قریب ہی، وہاں داخلہ کیوں نہیں لیا؟ ابا نہیں مانتے۔ اس کے لہجے میں ندامت تھی، گویا ابا کے نہ ماننے میں سارا قصور اسی کا ہے۔ وہ تو میٹرک سے آگے پڑھانا بھی نہیں چاہتے تھے، مگر ریحان چچا ضد کر کے پڑھوا رہے ہیں، بلکہ سارے خاندان کی لڑکیوں کو وہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ مدیحہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تو گویا کوئی نہ کوئی محاذ تم نے زندگی بھر کھولے ہی رکھا۔
مدیحہ خود کالج میں داخلہ لینے والی خاندان کی پہلی لڑکی تھی اور انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ اس وقت ابا کی مثبت سوچ پر خاندان کی طرف سے کتنے اعتراض اٹھے تھے، جب بھی صرف ریحان ہی تھا جو ابا کی تائید میں پیش پیش رہتا تھا۔ نائلہ خاصی حساس لڑکی تھی، 2-4 باتوں ہی سے مدیحہ کو اندازہ ہو چلا تھا۔ اگر پڑھنے کا کھلا موقع ملے تو آپ یقین کریں کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں اتنی ذہین ہیں کہ کہیں سے کہیں پہنچے، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تمہیں تو ریحان کی بہو بننا ہے، جتنا پڑھنا چاہو پڑھ لینا، تمہیں کون روکے گا؟ انہوں نے نائلہ کی دلجوئی کے لیے کہا تو وہ شرما گئی۔ مدیحہ شاید کچھ اور کہتی مگر اسی وقت بھابھی افروز کمرے میں آ گئی۔ وہ کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ مدیحہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ذرا گھر کو اچھی طرح دیکھنا چاہتی تھی، مگر گھر اب ویسا نہیں رہا تھا جیسا کہ ان کی یادوں میں بسا ہوا تھا۔ مختلف کمروں کو ملا کر نئے کمرے تشکیل دینے کے چکر میں گھر کی صورت بڑی حد تک بدل چکی تھی۔ انہیں مایوسی سی ہوئی مگر بولی کچھ نہیں۔ زندگی کے پچھلے دور میں جہاں جیتے جاگتے انسان رشتے بدل گئے تھے، وہاں یہ بھی صحیح۔ دسترخوان پر بیٹھنے کی سعادت محض سلیکٹڈ لوگوں کے حصے میں آئی تھی۔ ساری بچہ پارٹی کو ڈسٹربنس کے خیال سے بڑی لڑکیوں کی نگرانی میں الگ سے کھانا کھلوایا جا رہا تھا۔ یہاں صرف بڑے موجود تھے۔ دسترخوان پر چھائی خاموشی معنی خیز تھی، ہر ایک اندیشوں میں گم، یہاں تک کہ آمنہ خالہ بھی۔ دور افتادہ بانجی کے آنے کی خوشی ساری کی ساری غارت ہو چکی تھی۔ بیٹوں نے برین واشنگ ہی ایسی کی تھی کہ انہیں کافی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ مدیحہ ان سب کو سڑک پر بٹھانے کے لیے آئی ہے۔ بات شروع کرنے کی ذمہ داری اشرف کو سونپی گئی تھی، سو اب سب منتظر تھے، مگر اس سے بات شروع ہی نہیں کی جا رہی تھی۔ اظہر نے 2-4 بار آنکھوں میں اشارہ بھی کیا، مگر وہ اشرف تک پہنچنے کے بجائے مدیحہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اس بیچارے کو شرمندہ ہونا پڑ گیا۔ ہاں تو بھئی مدیحہ، اشرف بھائی نے ہمت کر ہی لی۔ اپنا گھر کیسا لگا تمہیں؟ مدیحہ نے جواباً مسکرا کر دیکھا ہی تھا کہ لیلیٰ کے فون آنے کی خبر نے توجہ اپنی جانب کروا لی۔ وہ فون سننے اٹھ گئی۔ اشرف بھائی پر اعتراض شروع ہو گئے۔ کمال ہے بھائی جی، اتنی دیر میں آپ سے بات بھی شروع نہ ہو سکی۔ بھلا اپنا گھر کا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیچھے تو بہت بول رہے تھے۔ ایسا کریں اماں آپ خود، انہیں جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ ایک کے بعد دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے وہ بوکھلائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اسی شور و گل میں مدیحہ واپس بھی آ گئی۔ ان کے کمرے میں قدم رکھتے ہی ایک دم خاموشی چھا گئی۔ لیلیٰ نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تھا اور آج شام تک واپسی کی سختی سے تاکید کی تھی۔ وہ آمنہ خالہ اور دیگر کو بتاتی ہوئی واپس بیٹھ گئی۔ ہاں تو اشرف بھائی، آپ کیا پوچھ رہے تھے کہ مجھے میرا گھر کیسا لگا؟ مدیحہ نے بات کا سرا وہیں سے جوڑا۔ اشرف بھائی جز بز سے ان کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ مستقل مسکرا رہی تھیں۔ اشرف بھائی نے دل ہی دل میں تیزی سے اپنی جمع تفریق کو پھر سے دہرایا۔ ضرور وہ ایک ایک خرچہ مدیحہ کو گنوا دیں گے۔ انہوں نے پکا ارادہ کیا اور ذرا بے رخی کا سا اسٹائل چہرے پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر یہ گھر میرا کب ہے؟ کبھی تھا ضرور، مگر اب تو یہ آپ لوگوں کا ہے صرف اور صرف۔ ان کی مسکراہٹ دھیمی پڑ چکی تھی اور وہ بہت سنجیدہ تھی۔ اشرف بھائی آپ پلیز جو بھی کاغذات ضروری سمجھیں بنوا لیں، ابھی میں چند ہفتے مزید پاکستان میں ہوں، آپ اس کام کو پورا کروا لیں۔ امی کی خواہش بھی تھی اور وصیت بھی کہ یہ گھر اب آپ لوگوں کی ہی ملکیت رہے۔ انہوں نے اپنی بات ختم کر کے ان سب کو دیکھا جو دم سادے اس خوبصورت سرپرائز کو وصول کر رہے تھے اور خود کو انتہائی درجے کا احمق تصور کر رہے تھے۔ ارے نہیں بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ اشرف بھائی نے جو بری طرح کھسیا رہے تھے، جملہ حاضرین سمیت خود کو بھی مورل سپورٹ دینا چاہیے۔ ہاں ہاں بالکل، اگر اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب اس قدر بڑا احسان تو نہیں لے سکتے۔ بھابھی افروز نے اظہر کی بات کاٹی۔ مدیحہ کا ارادہ سن کر جان میں جان آئی تو وہ معتبر بننے کے چکر میں کچھ اوور ہو گئی۔ قیمت لگوا لو گھر کی، جو بنے گی وہ ہم ادا کر دیں گے۔ ان کی یہ بات اس قدر بے تکی محسوس ہوئی کہ اشرف بھائی کا دل چاہا اس بیوقوف عورت کو دھکا مار کر کمرے سے باہر نکال دیں۔ جب وہ ایسے ہی سب کچھ دینے پر تیار ہے تو پھر خواہ مخواہ ہی وہ تو بلا ہو مدیحہ کا، جنہوں نے بھابھی افروز کی تجویز کو فوری طور پر رد کر کے اشرف بھائی کا بی پی ہائی ہونے سے بچا لیا۔ مدیحہ نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ابھی ان کے پاس چند گھنٹے باقی تھے اور وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ریحان سے ملے بغیر واپس نہ جانا چاہتی تھی۔ وہ نامعلوم اب تک کیوں نہیں آیا تھا؟ اسد کے بیان کے مطابق تو اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالہ تھوڑی دیر کے لیے ریحان کی طرف نہ ہو لے؟ آمنہ خالہ سے یہ چھوٹی سی بات کہتے ہوئے وہ جھجک سی گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، چلو، بلکہ اور گلی میں جو بھی رشتہ دار ہیں ان سے بھی ملوا لاؤں۔ آمنہ خالہ تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھیں۔ گھر کا کھٹکا ختم ہوا تھا تو وہ دوبارہ پرجوش ہو گئی تھی۔ بقیہ سب نے بھی پرزور تائید کی، بلکہ اشرف بھائی اور اظہر تو اب مل کر پروگرام بنا رہے تھے کہ کیوں نہ اگلے جمعے کو مدیحہ کے اعزاز میں ایک زبردست دعوت رکھ لی جائے جس میں سب رشتہ داروں کو مدعو کر لیا جائے۔ مدیحہ 2 منٹ کا کہہ کر فریش ہونے کے لیے چلی گئی اور جب واپس آئیں تو بے حد نکھری ہوئی تھی۔ چلو، آمنہ خالہ صحن میں تیار کھڑی تھیں۔
مدیحہ نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ صحن میں کھلنے والا باہر کا دروازہ تیزی سے کھلا۔ اندر آنے والا یقیناً عجلت میں تھا، اور اس کی عجلت کے پیچھے برسوں کا ٹھہراؤ تھا۔ لو، یہ تو ریحان خود ہی آ گئے۔ آمنہ خالہ نے اعلان کیا۔ ہم تو تمہارے گھر ہی آ رہے تھے، بس میں ابھی آیا تو اسد نے مدیحہ کا بتایا۔ ان کے لہجے میں چھپی ہچکچاہٹ کو بھی صرف مدیحہ نے ہی محسوس کیا، کسی اور کے لیے اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ریحان کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ ہلکے سے مسکرا دیں۔ زندگی کو اچھا خاصا برت چکی تھیں، اسی لیے اپنے اندر کی کیفیت چھپا لینے کے طریقے بھی آ گئے تھے۔ چلو پھر وہیں چلتے ہیں۔ وہ مڑنے لگے۔ سب لوگوں نے کہا بھی کہ اب آئے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، مگر وہ نہ مانے۔ خود مدیحہ کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس عورت کو دیکھیں جس کی خوش قسمتی پر انہوں نے ہمیشہ رشک کیا ہے۔ ریحان احمد کے پیچھے گھر کی دہلیز کو پار کرتی مدیحہ کو دیکھ کر اشرف بھائی کو ایک بھولی بسری یاد نے آ گھیرا۔ مدیحہ جلال کے ساتھ ریحان احمد انہیں بالکل یوں ہی سے محسوس ہوئے۔ کچھ بھی ہوا، خالو احمد بھی اپنے وقت کے ذہین اور دور اندیش آدمی تھے۔ انہوں نے سر جھٹک کر مرحوم خالو کو خراج تحسین پیش کیا۔ مدیحہ نے گہری سانس لی تو واجبی سی صورت والی یہ بھاری بھرکم عورت جو ابھی بھی یہاں سے اٹھ کر گئی ہے، ریحان احمد کی زندگی کی حصہ دار ٹھہری۔ ریحان کی بیوی صنوبر چائے کا اہتمام کرنے کے لیے باہر گئی تو بیٹیوں کو بھی اشارے سے ساتھ لے گئی۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ریحان کی بیوی چلا چلا کر بولنے کی عادی تھی اور بیٹیاں اسی کا پرتو تھیں۔ گھر کی چاروں خواتین کو محض اپنی سنانے کا شوق تھا، دوسرے کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ ہے اس میں انہیں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کے مقابلے میں آمنہ خالہ کے گھر کا ماحول بہتر معلوم ہو رہا تھا۔ اس 7 پون گھنٹے میں ہی مدیحہ کا سر دکھنے لگا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور یہ اتفاق کتنی مدت گزرنے کے بعد ہوا تھا۔ کیسی ہو مدیحہ؟ اچھی ہوں۔ انہوں نے دل میں ابھرتے ہوئے سارے شکووں سے نظریں چرا لیں۔ وہ تو خیر نظر آ رہی ہو۔ ریحان احمد غالباً ہلکے سے ہنسے۔ مدیحہ اب ان کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ بس تمہارے منہ سے سننا چاہ رہا تھا۔ وہ خاموش رہیں۔ عجیب بات تھی کہ کہاں تو ان کی اصول پسندی، بلند حوصلگی اور خودداری کی بنا پر انہیں ہمیشہ عام انسانوں سے اگلی صف میں کھڑا جانا تھا، اور کہاں آج ان کے گھر میں بیوی بچوں کے درمیان دیکھ کر صرف اور صرف چند گلے کرنے کو دل چاہ رہا تھا، ان کی ساری خوبیوں پر 2 حرف بیچ کر۔ تم کیسے رہے؟ اندر سے اٹھتے سوالوں میں سے ایک تو وہ پوچھ ہی بیٹھی۔ سچ کہوں، وہ ذرا توقف کر گئے۔ مدیحہ نے ان کے چہرے کو دیکھا۔ سر کے آدھے سے زیادہ بال سفید کیے، آنکھوں پر اینک کے اضافے کے ساتھ وہ کافی بدلے بدلے سے لگتے تھے۔ اچھا تو خیر بالکل نہیں رہا کہ جو نقصان ہوا تھا اس کی پھر کبھی تلافی ہو نہ سکی۔ ویسے زندگی گزر ہی گئی، خوشی کے احساس کے ساتھ نہ سہی، خسارے کے احساس کے ساتھ سہی۔ مدیحہ نے سوچا اب وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جب سوچنے کا وقت تھا تو وہ ایک پل بھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شادی میں پہل کر کے جلد بازی تو انہی کی طرف سے کی گئی تھی۔ وہ انہیں یہ سب جتانا چاہتی تھی، مگر بولی تو صرف یہ کہ تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے، تم میں بہت شباہت ہے اس کی۔ ریحان مسکرا دیے۔ اسی وقت ان کی بیوی دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ مدیحہ نے دیکھا کہ وہ ریحان کو کسی بات کے لیے اشارہ کر رہی ہے، مگر وہ سمجھ نہیں سکی، اور ریحان بھی شاید نظر انداز کر رہے تھے۔ تمہاری بیٹی بھی بہت پیاری ہے، بالکل تمہاری کاپی۔ وہ دانستہ یا دانستہ اس کی تعریف کر گئے تھے۔ ہاں مگر عادت میں وہ بالکل مختلف ہے، بہت بولڈ اور ذہین ہے ماشاءاللہ۔ کسی بھی عام سی ماں کی طرح انہیں بھی اپنے بچوں کی تعریف کرنا اچھا لگتا تھا۔ ریحان کی بیوی لڑکیوں کے ساتھ مختلف سائز کی ٹرے تھامے دوبارہ اندر آ چکی تھی، اور اب اصرار کر کر کے مدیحہ کو وہ سب کھلانے کی کوشش میں تھی جس کا اس نے اہتمام کیا تھا۔ آمنہ خالہ کو دوپہر کو سونے کی عادت تھی، وہ یہاں آنے کے بعد بھی برآمدے میں بچھے پلنگ پر لیٹ کر اونگ چکی تھی۔ یہ دہی بڑے تو لو، بہت مشہور ہے یہاں کے۔ صنوبر نے مدیحہ کی پلیٹ کو مزید بھرنے کی کوشش کی اور ان کی نہیں نہیں پر ذرا کان نہیں دھرا۔ انہوں نے پلیٹ پر بے بسی سے ایک نگاہ ڈالی۔ کھانا کھانا اور بس کھانا۔ جتنے دن میں بھی وہ پاکستان میں رہتی تھی، اپنی تمام کوشش کے باوجود بھی اپنے وزن کو بڑھنے سے نہیں روک پاتی تھی۔ محبت کے اظہار کی مروجہ طریقوں میں سے ایک یہ اصرار بھی ہے۔ اسد بھی آ بیٹھا تھا اور مدیحہ نے صاف محسوس کیا تھا کہ وہ بار بار ماں باپ کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگتا تھا۔ کوئی بات تھی جو شاید کہی نہیں جا رہی تھی، مگر انہوں نے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان سے تو بات ہوگی نہیں، اسی لیے مدیحہ بہن مجھے ہی کہنا پڑے گا۔ ریحان کی بیوی زیادہ دیر اپنی بے چینی پر قابو نہیں رکھ سکی۔ اب جب آپ خود چل کر ہمارے گھر آئی ہیں تو قسمت آزما لینے میں کیا حرج ہے، مگر انہیں تو ہماری بھلائی میں زبان ہلانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بات واضح نہیں تھی، مگر اس گھر میں ریحان کی حیثیت واضح ہو رہی تھی۔ آپ کی تھوڑی سی مہربانی ہمارے سارے دکھ دور کر سکتی ہے۔ ساری زندگی ترس ترس کر گزری، شوہر سے تو کوئی سکھ نصیب میں نہیں تھا، اب اولاد کو ہی خوشحال دیکھ لیں۔ مدیحہ کی سوالیہ نگاہوں کو خود پر مرکوز دیکھ کر ریحان کی بیوی نے بات آگے بڑھائی۔ وہ جسے زندگی نے ایک بے حد
کھرے شخص کا ساتھ دیا تھا۔ اس عورت کے پاس بھی اپنا رونا رونے کے لیے بہت کچھ تھا۔ مدیحہ نے حیرت سے سوچا، کیا بیکار کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ میں نے منع بھی کیا تھا مگر… ارے کیا اگر مگر؟ صنوبر نے ریحان کے کمزور سے احتجاج کو آسانی سے بے اثر کیا، اور اس کی مدد کے لیے یقیناً اس کے بچے بھی تھے۔ اور کیا ابا امی کو بات تو کرنے دیں۔ یہ اسد تھا جس کا انداز ناگواری لیے ہوئے تھا، اور اس کی تینوں بہنوں کا انداز بھی مختلف نہیں تھا۔ مدیحہ کو دکھ سا ہوا۔ دیکھو بہن، بات کوئی لمبی چوڑی نہیں، اور اگر تمہاری مدد ہمیں مل جائے تو ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ کہیں تو صحیح، مجھ سے جو بھی بن پڑا مدیحہ کو کہنا ہی پڑا۔ صنوبر کی ٹائپ کچھ سمجھ میں آتی جا رہی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ وہ شاید ان سے کسی مالی مدد کی خواہاں ہوگی۔ بس یہی کہ میرے اسد کو کسی طرح وہیں آسٹریلیا پہنچوا دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی، بہت احسان ہوگا۔ ریحان کی بیوی کا لہجہ بتدریج خواہشمندانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں تو سنا ہے پاکستانی گھرانے اپنی لڑکیوں کی شادی کے لیے یہاں سے ہی لڑکے لے کر جاتے ہیں۔ تم بھی کہیں اسد کا معاملہ فٹ کروا دو۔ مدیحہ کو انتہائی سنجیدگی سے یہ سب سنتے ہوئے بھی فٹ کرانا مزہ دے گیا۔ اچھے لڑکے تو باہر والوں کو ملتے بھی نہیں ہیں۔ سنا ہے بالکل معمولی پڑھے لکھے لڑکوں سے اچھی اچھی لڑکیاں بیاہ دیتے ہیں۔ اپنا اسد تو… انہوں نے نہ جانے کہاں سے اتنا کچھ سن رکھا تھا، اور ستم یہ کہ خاصا غلط سلط سنا ہوا تھا۔ مدیحہ نے ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ ایسی بات نہیں ہے صنوبر، اچھے گھرانے چاہے یہاں ہوں یا وہاں، اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت بہت سی باتیں دیکھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو دھوکہ دہی کے خوف سے خاندانوں میں ہی… اور اس کے ساتھ ہی انہیں نائلہ یاد آ گئی جسے ریحان کی بیوی بھول رہی تھی۔ ارے بی بی، وہ تو وہی بات ہے کہ مجبوری کا نام صبر۔ اب اگر کوئی اور نہیں ملے گی تو وہ تو ہے ہی۔ ان کے یاد دلانے پر وہ بے نیازی سے بولی، عقل مندی تو اسی میں ہے کہ انسان اپنا فائدہ دیکھے، کیسی رشتہ داری اور کیسا لحاظ مروت چکر میں رہے تو کنویں کے مینڈک بنے یہی پڑے رہیں گے۔ وہ مزید بھی کچھ کہے جا رہی تھی لیکن مدیحہ شاید اب سننا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ انہیں صنوبر کی بات سے صدمہ پہنچا تھا، حالانکہ جو بھی اس نے کہا وہ ذرا بھی حیرت انگیز نہیں تھا۔ وطن سے دوری کے باوجود بھی وہ اپنے معاشرے کی بدلتی اقدار سے اچھی طرح آگاہ تھی، مگر انہوں نے اصول اور خودداری کو نوعمری میں ہی مجسم ہوتے دیکھ لیا تھا، اور پھر باقی ساری زندگی خود کو اس کے سیر سے آزاد کرنے کی کوشش میں ہی گزر گئی۔ انہوں نے بے چینی سے ریحان کی جانب دیکھا، وہ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ ایک طویل عرصے بعد ہی وہ ان آنکھوں میں لکھی تحریر کو پڑھنے میں غلطی نہ کر سکی۔ جو کچھ وہاں پہ رقم تھا اس کی آرزو تو مدیحہ نے اس وقت بھی نہیں کی تھی جب ان کی اپنی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ مدیحہ جلال پر ایک ادا سی بھری تھکن چھانے لگی۔ شکست بھی کس موڑ پر آ کر تمہارا مقدر بنی ریحان احمد، اور بخدا میں نے ایسا کبھی بھی نہیں چاہا تھا، دل نے بہت دھیرے سے کہا۔ باہر کچھ آہٹ ہوئی تو صنوبر کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ اندر آنے والی بھابھی افروز تھیں، جو یقیناً صنوبر کے ارادوں پر مبنی لمبی چوڑی تقریر میں سے کچھ نہ کچھ سن چکی تھیں۔ ان کا اڑتا رنگ گواہی دے رہا تھا۔ مدیحہ کو شرمساری سی ہونے لگی، بھلا وہ یہاں آئی کیوں تھی، ان سب کی لگی بندی زندگیوں میں اضطراب پیدا کرنے۔ بھابھی افروز نورو میاں کی آمد کی اطلاع لائی تھیں۔ مدیحہ نے اٹھنے میں پل بھی نہیں لگایا۔ ابھی یہاں سب انہیں مزید روکنا چاہتے تھے مگر اب انہیں جلدی تھی۔ آمنہ خالہ بھی اٹھ بیٹھی تھی اور اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ کچھ دیر سوئی بھی ہیں، بس ذرا یوں ہی آنکھ بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے اس بیان پر سب سے زیادہ غصہ ان کی بہو کو آ رہا تھا، شاید اس خیال کے تحت کہ اگر وہ یہاں سب کے درمیان بیٹھی رہتی تو ممکن ہے کہ انہیں وہ سب کچھ سننے کو نہ ملتا جو ابھی باہر کھڑے رہ کر سنا ہے۔ انہیں آمنہ خالہ کے گھر تک رخصت کرنے سب ہی چلے آئے تھے۔ ریحان احمد سب سے پیچھے تھے۔ انہیں اب پیچھے رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اپنی اصول پسندی کے صدقے انہوں نے زندگی بھر دھکے کھائے تھے، اور اب اس سٹیج تک آ کر کیا صنوبر جیسے لوگوں کی جیت شروع ہو جانی چاہیے۔ بظاہر سب لوگوں سے ملتی مدیحہ جلدی بیک وقت بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اداس چہرے والی بھابھی افروز پر ایک نگاہ ڈال کر انہوں نے قریب کھڑی نائلہ کی پیشانی چومی اور بھائی اشرف کی طرف مڑتے ہوئے بولی، اب آپ کے گھر نائلہ اور اسد کی شادی میں آؤں گی انشاءاللہ، میرے رہنے میں ہی کیجیے گا، کیوں ریحان؟ انہوں نے دفتن ریحان سے رائے لی تو وہ چونک سے گئے۔ بہت دیر بعد ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ مدیحہ کی خواہش کو سمجھنا ان کے لیے آسان تھا۔ ہاں بالکل، ایسا کرتے ہیں اشرف بھائی، مدیحہ ابھی چند ہفتہ تو یہاں ہے ہی، کیوں نہ ان دونوں کا نکاح کر دیں، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا فنکشن ہو جائے گا۔ مدیحہ نے ان کے چہرے پر وہی چمک دیکھی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ صنوبر کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر وہ اشرف بھائی کے ساتھ پروگرام سیٹ کر رہے تھے۔ مدیحہ آج بھی ان کے لیے طاقت کا سبب بنی تھی، ان کے اصل کو لوٹانے والی۔ صنوبر کی کھا جانے والی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر مدیحہ نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بھابھی افروز کا کھلا ہوا چہرہ، نائلہ کی شرمیلی مسکراہٹ اور جیمبا سا اسد، ان کے اطمینان کے لیے اتنا کافی تھا۔ بس ہو گیا فیصلہ، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ بڑوں کا کیا ہوا فیصلہ تھا، کیوں پھوپھی؟ آپ اور ابا،
ریحان کے لہجے میں سختی تھی۔ انہیں اپنے پیچھے سے ان کی آواز آتی سنائی دے رہی تھی۔ گھر میں ایک نیا محاذ کھل گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ صنوبر کے لیے ریحان کے اس روپ سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا جو اس کی جاہلیت سے ہار مان کر کہیں کھو گیا تھا۔ کامیاب زندگی کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرتے رہنا بیٹے، مگر دھیان رکھنا کہ اس دھن میں سچی خوشی کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ مدیحہ نے ساتھ ساتھ چلتے اسد کو مخاطب کیا اور ذرا سا رک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسد نے جواباً انہیں مسکرا کر دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک پر اعتماد مسکراہٹ۔ اب اسے دوسروں کے دکھائے ہوئے خوابوں کے بجائے اپنی آنکھوں پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ پرپیش گلی کے اس موڑ پر کھڑی مدیحہ جلال نے سوچا کہ ان کا آنا یقیناً رائے گاہ نہیں گیا ہے۔ اشرف بھائی اور اظہر مستقل ہی مسکرائے جا رہے تھے۔ مدیحہ ان پر اتنی بڑی مہربانی کر کے جا رہی تھی کہ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ان تینوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں کہ تیز تیز قدم اٹھاتے ریحان آتے نظر آئے۔ گھر میں چھڑی جنگ کو انہوں نے ذرا دیر کے لیے وقفہ دیا تھا۔ تیز تیز چلنے کی بنا پر ان کی سانس پھول رہی تھی اور اب تو عمر کا تقاضا بھی تھا۔ کھڑکی کے نزدیک آ کر وہ جھکے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ مدیحہ۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے مگر کہہ نہ پائے، بس دیکھ کر رہ گئے۔ بات کچھ بھی نہیں تھی مگر مدیحہ کو یکبارگی آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ بروقت مسکرا کر انہوں نے خدا حافظ کہنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اگلی سیٹ پر بیٹھے نورو میاں سے بولی، چلیں نورو میاں، دیر ہو رہی ہے، لیلی انتظار کر رہی ہوگی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔